1 اپریل 2022 کو پاکستان انٹرنلی میرے بقول ڈیفالٹ کر چکا تھا. کیا 2024 کی گورنمنٹ پبلک ووٹ سے ہی آئی ہے؟ پی ٹی آئی جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے وہ سب مشکلات کی وہ خود ذمہ دار ہے. جن کو جتایا ہے نا کراچی سے، ان کی بھی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. خان صاحب پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم تھے. ان کے بقول ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. سر آپ نہیں مانتے کہ زیادتی؟ نہیں، میں آپ بتاتا ہوں. بائی 2047 وی شوڈ بیکم اے $3 trillion اکانومی. کیا آپ کا ایک 2025 کا پلان تھا اور اب یہ ہے؟ ایک پائیدار بنیاد بنے تاکہ یہ چوتھی اڑان ہماری کریش نہ کرے خدا نخواستہ. اور جن کی وجہ سے کریش بار بار کرتی ہے ان کو بھی سمجھانا ہے کہ ذرا 2018 کے بعد سی پیک کو نقصان پہنچا. ہمیں 180 ووٹ ملے اور ہمارے مخالف اس کو 140 ملے. 45 کے مطابق آپ جیت گئے اور 47 کے مطابق بھی آپ جیت گئے. کیا احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے صدر کبھی بن سکتے ہیں؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے اسپیشل گیسٹ ہیں منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ مدعو کرنے کا. سر ویلکم ٹو کراچی. آپ کراچی اسٹریٹ فرام دی ایئرپورٹ آ رہے ہیں اور تھینکس فار کمنگ ہیئر ایٹ آر اسٹوڈیو. کراچی آنا ہمیشہ ایک بہت پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے چونکہ اس سے چائلڈ ہوڈ میموریز وابستہ ہیں. تو میرا بچپن سارا کراچی میں گزرا ہے. اچھا. تو یہاں پر کینٹ پبلک اسکول، عائشہ بوانی اسکول، تو یہاں سے میں پڑھا ہوں. پھر 8th میں چلا گیا تھا پی ایف کالج سرگودا. تو اس لیے ابتدائی بچپن کے 10 سال تقریباً یہاں پر گزرے ہوئے ہیں. چلیں اس کے اوپر بھی آئیں گے. اس کے اوپر بھی کافی، پھر تو آپ کے پاس کافی تجربات بھی ہوں گے کراچی کے، اور اس وقت کے تجربات بھی ہوں گے کراچی کے. اس وقت کا کراچی اور اب کا کراچی، اس پہ بھی کمپیریزن کریں گے. سر آپ منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہلی بار نہیں رہے، پہلے بھی آپ رہے ہیں، اس بار بھی آپ رہے ہیں. لیکن پچھلی بار اور اس بار میں تھوڑے سے فرق ہیں. فرق یہ ہے کہ اس بار آپ ایک کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور سمجھیں ہر پارٹی کو خوش کرنا، راضی رکھنا، اپنی ٹیم کو، اپنی حکومت کو گرنے نہ دینا، ایک یہ چیلنج ہے. دوسرا یہ کہ ایک بہت سیریس ایلیگیشنز اس کرنٹ سیٹ اپ کے اوپر پوری پارلیمنٹ کے اوپر ہیں. وہ ایک فارم 45 اور فارم 47 کی ڈبیٹ. پھر اس کے بعد بہت ساری ایلیگیشنز کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ہے، اور پہلے جس طرح نون لیگ کی گورنمنٹ کو ڈسمینٹل کیا تھا تو اب یہ. تو اس بار اور پچھلی بار جب آپ منسٹر تھے، کیا فرق ہے چیلنجز کے اندر؟ دیکھیے، سب سے بڑا جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ 2017-18 میں جب میں پلاننگ منسٹر تھا اس ٹرم میں اینڈ میں، تو ہر روز ہم دن کا آغاز اس بات سے کرتے تھے کہ کیا نیا منصوبہ شروع کرنا ہے. اور اب گزشتہ 16 ماہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور اب پلاننگ کے ساتھ وابستہ ہونے میں، روزانہ دن کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ کہاں سے پیسے کاٹنے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 2018 میں پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب تھا. 2022 میں جب نو کانفیڈنس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو یہ سکڑ کر 750 ارب رہ گیا تھا 4 سال کے بعد. اگرچہ اسے جانا چاہیے تھا 2500-3000، کیونکہ انفلیشن بھی بہت ہوئی اس دوران. اور اب 6 سال کے بعد یہ 1100 ارب ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ اگر آپ 2018 کی لاگت پہ ڈسکاؤنٹ کریں تو یہ شاید اس 1000 ارب کے مقابلے میں 300-400 ارب ہوگا. دوسری بات یہ کہ 2018 میں ڈیولپمنٹ بجٹ کل اخراجات کا تقریباً 14% تھا. اچھا، ٹھیک ہے. آج کل بجٹ کے اخراجات کا 4% سے کم رہ گیا. اور آج بجٹ میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ ہماری ڈیٹ سروسنگ، جو 50% آف دا ریونیوز جو آتے ہیں وہ سارا اس کے نظر ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو 2018 میں ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس میں تقریباً ہم نے 14% صوبائی نوعیت کے تھوڑے سے اہم منصوبے بلوچستان کے رکھے ہوئے تھے. تو گزشتہ 4 سالوں میں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کیا. تو اب تقریباً ایک حجم کم ہو گیا اور اس میں 42% یہ گلیوں نالیوں ٹائپ کے منصوبے رکھ کے تو جو قومی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح متاثر ہوا. نتیجہ یہ ہے کہ چاہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے، چاہے وہ داسو ڈیم ہے، چاہے وہ K4 کراچی کا منصوبہ ہے، یا بڑے بڑے دیگر ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں، اس کو فنڈ کرنے کے لیے اب ہم شدید دباؤ کا شکار ہیں. تو یہ ایک مس مینجمنٹ کے نتیجے میں ہمارا پورا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو بری طرح متاثر ہوا. اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ریشنلائز کریں، اس کو کھڑا کریں، اور جوں اکانومی بحال ہو رہی ہے،
ٹیکس کلیکشن میں بہتری آئے گی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا حجم بھی بڑھے گا اور اس سے آنے والے سالوں میں ہمیں بہتری کا موقع ملے گا, زیادہ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کا موقع ملے گا. لیکن سب سے بڑا فرق یہ ہے, باقی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں ہمیں جو تجربہ 16 ماہ کے دوران ہوا جس میں 12 جماعتیں تھیں PDM-1 میں, تو اس کے مقابلے میں تو یہ بہت ہلکا پھلکا موسیقی ہے چونکہ اس میں نسبتاً تھوڑی کم جماعتیں ہیں. لیکن یقیناً ایک مشکل ہوتی ہے چونکہ آپ کو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور ایک کنسنسس کے ساتھ حکومت کرنی پڑتی ہے. بٹ پاکستان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں اس میں شاید کسی ایک لیڈر کے پاس, کسی ایک پارٹی کے پاس اور کسی ایک ادارے کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے یا وہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمیں ایک بہت زیادہ انکلوسیو انداز میں ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے, کولیبریشن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبھی حکومت میں شامل ہو جائیں, لیکن اگر حکومت میں نہیں بھی ہیں تو حکومت اور اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جہاں پر آپ کی سیاست ہے آپ کمپیٹ کریں, لیکن جہاں پر قومی مفادات ہیں اس پہ کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت رکھیں. تو کمپٹیشن اور کولیبریٹ کرنا یہ سائملٹینیسلی ایک میچور پلیئرز کی نشانی ہوتی ہے. اور یہ تو ایک جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپ کو کچھ کمپرومائزز لے کے کر کے آپ کو گھر کو آگے چلانا ہوتا ہے. 2018 کے اندر آپ کی گورنمنٹ آپ کے مطابق, اور ویسے بھی ایک جنرل بالکل یہ بات سمجھنے کے ہے کہ کسی اور کے کہنے پہ کسی اور کی گورنمنٹ انسٹال کی گئی یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہوا یہ کہ پنجاب جو اسٹرانگ ہولڈ تھا PMLN کا, وہاں سے PMLN کا ہارنا بنتا نہیں تھا. شاید فیڈرل کے اندر تو ٹھیک ہے کہ 19-20 کچھ چیز تھی. وہ پورا ایپیسوڈ گزرا اور بالکل ایسے ہی ہوا کہ سٹنگ جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے اوپر کیس بنایا گیا, ان کو جیل میں ڈالا گیا, سارے کیسز چیزیں بن گئیں. اس کے اوپر ایک بہت ڈبیٹ ہوئی اور اس کے بعد ایک گورنمنٹ بن گئی جو کہ اسٹیبلائز نہیں کر سکی پاکستان کو, اور پھر آگے آپ لوگوں کا نو کانفیڈنس موو آیا. لیکن 2024 کے الیکشن کے اندر کیا تاریخ دوبارہ نہیں دہرائی گئی؟ اور آپ کے مطابق کیا 2024 کی گورنمنٹ پبلک ووٹ سے ہی آئی ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے, جو آپ نے 2017 اور 18 کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید آج سے 20-30 سال کے بعد جب کوئی مورخ پیچھے دیکھے گا تو وہ 2017-18 میں جب نواز شریف صاحب کو ایک نہایت ہی لغو اور جھوٹے کیس میں, جی بیٹے سے آپ نے اقامہ بنا کے تنخواہ نہیں دی, اس کے اوپر جب کہ پاناما میں پروسیڈنگ ہو رہی تھیں وہاں کچھ نہیں ملا, تو ایک بالکل ہی ان ریلیٹڈ چیز میں جو کہ پٹیشن بھی نہیں تھی جس کے اوپر, اس پہ ایک سازش کے تحت ڈسکوالیفائی کر کے ملک کو ایک سیاسی بحران کی طرف دھکیلا گیا. اور اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ اتنا پاکستان نے برداشت کیا کہ جو 13 سے 18 کا دور تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا شاید ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے سب سے بڑا دور تھا. آپ سوچئے 2013 میں پاکستان کی کیا حالت تھی, 16-18 گھنٹے بجلی نہیں تھی. کراچی شہر جو ہے وہ عملاً مفلوج ہو گیا تھا, بھتہ خوری, بوری بند لاشیں اور لا قانونیت, اور کراچی سے تمام انڈسٹریلسٹ بھاگ چکے تھے. اسی طرح ملک کے اندر کوئی روز نہیں گزرتا تھا کوئی خودکش بمبار کہیں پھٹے نہ, اور ملک کے اندر سرمایہ کار نہیں تھے, اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکی تھی. وہاں سے ملک کو اٹھایا گیا, ویژن 2025 ہم نے پیش کیا جس میں ہم نے کہا کہ 2025 جو کہ اب آج ہے, ہم 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں لائیں گے. لوگوں نے اس وقت بھی کہا جی آپ شیخ چلی کے خواب دکھا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں کامیاب ہوئے. سی پیک جیسا منصوبہ ہماری پشت کے اوپر آیا, اور ہم نے تقریباً 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ نئی بجلی کی صلاحیت پیدا کی ملک میں. آپریشن ضرب عضب رد الفساد کے ذریعے دہشت گردی کا کلا کما کیا. کراچی کے اندر ایک زیرو ٹالرنس کے ساتھ سیکیورٹی آپریشن سے ہر قسم کی دہشت گردی یا لا قانونیت کو ختم کر کے کراچی کی رونقیں روشنیاں بحال کیں. اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو کہ ایک بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے, اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 2030 تک اگر یہی ٹریجیکٹری رہی تو پاکستان ول بی امنگ دا ٹاپ 20 اکانومیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری 2025 تک ٹاپ 25 کی جو پروجیکشن ہے اسے ویلیڈیٹ کر رہے تھے.
لیکن وہاں پر ایک حادثہ ہوا ملک کے ساتھ کہ چند، میں اکثر کہتا ہوں، ججز اور جنرلز، انہوں نے اپنی عقل سے سوچنے کی بجائے اپنی بیگمات اور بچوں کی عقل سے سوچا اور ملک میں ایک سوشل میڈیا کے رومانس میں مبتلا ہو کے ایک کہانی میں گرفتار ہو گئے. دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے ڈرامے جو ہیں وہ رلاتے بھی ہیں، ہنساتے بھی ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتے. حقیقت کی دنیا اور ہے. اگر آپ حقیقت کی دنیا کے فیصلے سوشل میڈیا کی کہانیوں سے کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کا وہی انجام ہوگا جو آج ہمارا انجام ہوا ہے. تو اس نے پاکستان کے اندر ایک ڈسرپشن کی، اس تسلسل کی کہ جو بحالی کا عمل تھا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ آج ہم جہاں پر آ گئے. اب یہ کہنا کہ 2023-24 کے اندر جو ری پلے ہوا، اب دیکھیے سب سے بڑا اعتراض پی ٹی آئی کا کیا ہے کہ جی ہم سے سمبل چھین لیا گیا. یہی ہے نا ان کا کہ ہم سے بڑی زیادتی ہوئی. اب اس سمبل کو کیا الیکشن کمیشن نے چھینا یا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے خود چھینا؟ دیکھیے 2 سال پہلے سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ڈیو ہیں، آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں، آپ کو الیکشن میں رجسٹریشن کے لیے دشواری کا سامنا ہوگا، وہ آپ اسے برقرار نہیں رکھ سکیں گے. پی ٹی آئی چوز ٹو اگنور ناٹ ونس نمبر آف لیٹرز اینڈ ریمائنڈرز فرام الیکشن کمیشن کہ آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں. انہوں نے کہا جی نہیں کرانا. اب آپ بتائیے کہ اگر ایک قانون ہے کہ آپ کی رجسٹریشن تقاضا کرتی ہے کہ آپ لاز کو مطابق چلیں، اس کے مطابق بر وقت الیکشن کرائیں، اور آپ ان لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ کے خلاف پیونیٹیو ایکشن اگر لیا جائے تو وہ ایکشن لینے والے کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ تو پی ٹی آئی اپنا سمبل کھونے کی خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کی ان بار بار کی یاد دہانیوں کے باوجود بر وقت الیکشن نہیں کرایا. دوسرا ان کا اعتراض کیا ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کھینچ دیا گیا. اب 2017 میں جب سینسس ہوا تو اس مردم شماری پہ صوبہ سندھ نے اعتراض کیا کہ جی ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، لہٰذا الیکشن ہونے تھے 2018 میں، تو ایک کمپرومائز یہ بنا کہ آپ اس الیکشن کے لیے مردم شماری ہو لینے دیں، ہم اس کے فوراً بعد ایک نئی مردم شماری 5 سالوں میں کر دیں گے، جو کہ نارملی 10 سال بعد ہوتی ہے. تو دس واز ڈیسائیڈیڈ بائی این ای سی اور سی سی آئی، ہر سطح کے اوپر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 2018 کے بعد ایک نئی مردم شماری ہوگی. اب 2018 کے سے لے کر 2022 تک پی ٹی آئی کی حکومت نے اس مردم شماری کو کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا. حتیٰ یہ کہ جب ہم 2022 میں آئے تو ہمارے سامنے سی سی آئی کا فیصلہ موجود تھا جو عمران خان صاحب کی حکومت کا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوگا، اور اس کے اوپر بنیادی وجہ یہ تھی کہ سندھ نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ ہم پچھلی مردم شماری پہ الیکشن قبول نہیں کریں گے. تو لہٰذا ہم نے جو پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے جس میں آپ نے پوری 1,24,000 ٹیبلٹس امپورٹ پروکیور کرنے تھے، پھر ڈیجیٹل ٹریننگ کرنی تھی، پھر اس کو فیلڈ ورک کرنا تھا، تو اس میں ایک پورا وقت لگا. جب آپ نے کام ہی شروع کیا 2022 سے تو وہ 2023 کی شاید اگست میں جا کے ختم ہوا. اگر یہ کام 18 میں، 19 میں، 20 میں، 21 میں، 22 میں وہ ختم کر دیتے تو الیکشن بالکل 90 دن کے اندر ہو سکتے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کا وہ شکار ہوئے دراصل ان کی اپنی بد نظمی اور نااہلی کی وجہ سے تھیں. اب اس کا الزام کبھی آپ دیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا، میں سمجھ دوں مناسب نہیں. لیکن سر ان ساری چیزیں، سمبل چھن گیا، لیٹ چلی گئی انٹرم جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود ساری چیزوں کے بعد بھی ان کو ایک بہت بڑا ووٹ ملا. جی میں کراچی میں ہوں نا، میں کراچی کی بات کرتا ہوں، تو کراچی کے اندر اتنی سیٹیں جو اس وقت پارٹی ہے ایم کیو ایم اس کی نہیں تھیں، اس سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کے تھیں قومی کے اندر، اور صوبائی کے اندر تھیں جماعت اسلامی کے پاس. اور یہ پیٹرن تھا، لوکل پیٹرن تھا کہ جی کراچی کے حوالے سے صوبائی کے اوپر چھوٹا ووٹ جماعت اسلامی کا، بڑا ووٹ. اور یہ شام تک ایسے ہی ہو رہا تھا، فارم 45 لوگوں کے پاس پڑے ہوئے پولنگ ایجنٹس کے اور سب کے. لیکن اس کے بعد ایک دم سے صبح
پلٹا کھایا. اور میں آپ کی والی سیٹ کے اوپر تو بالکل کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پیٹرن پتہ ہے کہ آپ تو سویپ کرتے ہیں وہاں پہ اس حالات میں بھی جب آپ کے اوپر پرابلم تھی. لیکن یہ تو بات تو بہرحال حقیقت ہے نا کہ ایک بہت بڑی تعداد سیٹس جنہوں نے جیتی ہوئی تھی اور جن کو دی گئیں وہ فرق تھی 2024. دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیے, جی کراچی میں پہلی دفعہ یہ ہوا 2018 میں کہ ایک ایسی جماعت کے پاس 20 سیٹیں آئیں جس کے پاس وفاقی حکومت بھی تھی. آج تک یہ نہیں ہوا کہ کراچی نے کسی ایسی پارٹی کو ووٹ کیا ہو کہ جو وفاق میں حکومت بھی اس نے بنائی ہو. کیونکہ یہاں پر وہ کولیشن میں آ جاتے ہیں, لیکن اس کی میجر خود اپنی حکومت نہیں ہوتی, وہ پوسٹ الیکشن کولیشن میں آ جاتے ہیں ایک اٹیچمنٹ کے طور پہ. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیشنل پارٹی جس کی وفاقی حکومت میں وفاق میں حکومت تھی, اس کو کراچی سے 20 سیٹیں ملیں. آپ مجھے بتائیے 2018 سے 2022 تک کراچی میں کیا بدلا؟ کچھ بدلا؟ تو کیا کراچی کے لوگ اسی جماعت کو واپس ووٹ دیں گے کہ جس کے پاس پہلی دفعہ انہوں نے اتنا مینڈیٹ دیا کراچی سے, اور وفاق کی حکومت بھی تھی اس کے پاس, وہ جو چاہتی کر سکتی تھی کراچی میں, اس نے کچھ نہیں کیا. تو لہٰذا میرے نزدیک تو آؤٹ سائڈر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی نے پی ٹی آئی کو مسترد کیا, اس کی ایک بڑی ویلڈ ریزن ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ تھا اور 4 سالوں میں آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں کہ آپ کراچی میں کچھ نہیں کر سکے, بلکہ پورے ملک کے اندر کچھ نہیں. آپ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھیے کہ جناب آپ بڑے انقلابی لوگ ہیں, 4 سال آپ کے پاس حکومت تھی. اب اسی طرح پنجاب میں ان کے پاس حکومت تھی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم تھے. ان کی ایک جیب میں سپریم کورٹ تھی, دوسری جیب میں آرمی چیف تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی تھا. جس کو چاہتے تھے اٹھا لیتے تھے, جس کو چاہتے تھے جیل میں. پوری پی ایم ایل این کی صف اول کی لیڈرشپ جیل بھگت رہی تھی, میں خود اس کا شکار تھا. اور اتفاق سے آج وہ جس سیل کے اندر ہیں, میں اسی سیل میں تھا, ان کے دور میں میزبانی کر چکا ہوں. تو اب یہ شکایت کرنا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پہلے تو مجھ سے معافی مانگیں کہ میرے ساتھ کیوں یہ سب کچھ کیا. یہ بات آپ کی نا, سو میرا مقصد ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ نے ملک کے اندر کچھ نہیں کیا, اتنا بڑا طاقت کا مینڈیٹ تھا آپ کے پاس, آپ جس کو چاہتے جو کر سکتے تھے. آپ بتائیے پنجاب میں آپ کا کیا انتخاب تھا؟ بڑے میرٹ کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے 20 سال سے ٹیم بنا رہے ہیں, پاکستان میں تبدیلی لائیں گے. پنجاب میں آپ کا انتخاب عثمان بزدار, جو وسیم اکرم پلس آپ نے تلاش کیا. آپ بتائیے کہ یہ آپ کا حسن انتخاب ہے. بزدار کے بعد آپ کا انتخاب کون ہے؟ چودھری پرویز الہی. کیا یہ نئے پاکستان کی وہ ویژن ہے جس کے لیے آپ نے, اور جس کو آپ کہہ چکے ہیں کہ چوروں کا آئی جی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈاکو کہہ چکے ہیں, سب سے بڑا ڈاکو. ٹھیک ہے, آپ آ جائیے کے پی آ جائیے, محمود خان کتنے بڑے آئنسٹائن تھے, وہ سب کے پی کے لوگوں سے جا کے پوچھیں کیا تھا صورتحال. اور اللہ حاضل قیاس اسی طرح بات کی, ان کی جو مختلف اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سب پہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو اگر آپ نے لوگوں کو مایوس کیا اور آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ کسی پی ٹی اے کبھی کوئی ایک یونیورسٹی بتاؤ جو 4 سال میں بنی, کوئی ایک ہسپتال بتا دو جو 4 سال میں بنا, کوئی ایک موٹر وے بنی, کوئی ایک توانائی کا منصوبہ بنا, کوئی ایک نئی اکنامک پالیسی بنی, ماں سوائے 29 لنگر خانے. اور ان 29 لنگر خانوں کی بھی کیا کیفیت ہے کہ وہ سیلانی فاؤنڈیشن ان کو فنڈ کرتی تھی, یہ ان کی صرف برانڈنگ کرتے تھے اور تاثر یہ دیتے تھے کہ چپے چپے پہ ہم نے لنگر خانے کھول. لیکن آپ نے جو پرفارمنس کی بات کی نا, جن کو جتایا ہے نا کراچی سے, ان کی بھی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. مطلب جن کو بھر بھر کے بھی سیٹیں دی ہیں نا, اور دی ہیں, مطلب یہ میں اپنی فیڈ بیک دے رہا ہوں کیونکہ میں کراچی کے الیکشنز کو دیکھ چکا ہوں, اور وہاں پہ جن کو دی گئی ان کی بھی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. ایم کیو ایم کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت. اور دوسری بات یہ کہ اگر دیکھیں جو 2024 میں بیانیہ تھا نا ان کا, وہ پرفارمنس تو تھا ہی نہیں, کیونکہ ان کے پاس پرفارمنس نہیں تھی. یہ بات میں بالکل مانتا ہوں. ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ووٹ دو اور خان کو جیل سے نکالو. ٹھیک ہے, ظلم کا بدلہ ووٹ سے, ایک ان کا پاپولر.
اور پبلک نے نہیں سنا یہ بات کہ وہ کراچی آدھے گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے, 1.5 گھنٹے کے لیے آئے, 4 سال کے اندر کراچی سے پتہ نہیں کتنے ارب کا وعدہ کر کے چلے. نہیں سنا پبلک نے. پبلک نے اس وقت خان جیل میں اور اس کو خان کو نکالنے کے لیے ووٹ دینا ہے. تو اس سے تو میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, اور میں کراچی کی حد تک تو بڑا کلیئرلی ڈس ایگری کروں گا کہ کراچی کا جو مینڈیٹ جس کو دیا وہ نہیں آیا. باقی پرفارمنس مثال کے طور پہ بھائی عام آدمی پارٹی دوبارہ اب ہار گئی نا, حالانکہ اس کی پرفارمنس تاریخ کے اندر سب سے بہترین تھی دلی میں, لیکن مودی صاحب کا بیانیہ بکا اور عام آدمی پارٹی کے صاحب بالکل فارغ ہو گئے جو تھے. تو پرفارمنس کی بنیاد پہ تو شاید بعض دفعہ چیز نہیں ہوتی, بلکہ نیریٹو کی بنیاد پہ ہوتی ہے. خیر ہم بہت زیادہ آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں ورنہ ہم آگے نہیں. میں اس طرف یہ کہوں گا, دیکھیے اگر پرفارمنس نہیں کریں گے نا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جتوایا گیا یا جو جیتے, اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے, لوگ ان سے مطمئن نہیں ہوں گے, اگلی سے ان کو بھی بدل دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ سیاست کو سوشل میڈیا کے ڈرامے سے تعبیر نہیں ہونا چاہیے. سیاست جو ہے وہ کوئی نسیم حجازی کا رومانوی ناول نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ ملک کے فیصلے کریں. سیاست جو ہے عمل کی دنیا اور حقیقت کی دنیا میں شوڈ بی اراؤنڈ پرفارمنس, کہ کون ڈیلیور کر رہا ہے. اگر آپ اس کو ڈیلیوری کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے, اور میں آپ کو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ آپ پچھلے 40 سال میں پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کی کوئی بڑی اسکیم, کوئی بڑی پالیسی دیکھیں گے تو آپ کو اس پہ PMLN کی مور نظر آئے گی. کوئی نیا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ, آپ کراچی کا شہر دیکھ لیجئے, سب سے بڑا جو میس ٹرانزٹ کا گرین لائن کا پروجیکٹ ہے وہ PMLN کی گورنمنٹ کا تحفہ تھا کراچی کے لیے. اسی طرح ملک کے اندر چاہے وہ موٹر ویز تھے, چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹس تھے, چاہے وہ ایئرپورٹس تھے, چاہے وہ نیا انفراسٹرکچر فائبر آپٹک کیبل کو لے ڈاؤن کرنا ہے, چاہے وہ اکنامک پالیسیز تھیں ڈی ریگولیشن کی, پرائیویٹائزیشن کی, لبرلائزیشن کی. آج آپ کے جو 2 سب سے بڑے وائبرنٹ سیکٹرز ہیں, فائنینشیل سیکٹر ہے یا ٹیلکو سیکٹر ہے, یہ دونوں PMLN نے اوپن کیے. تو ملک کے اندر اگر کوئی نئی پائنیئرنگ پالیسی آئی اکنامک, یا ملک کے اندر کوئی نیا پائنیئرنگ انفراسٹرکچر ہے, وہ سب آپ کو PMLN کے ہم سالڈ منصوبے گنا سکتے ہیں. سب سے بڑے ہم نے ایکسپینشن کی, ہائر ایجوکیشن کے اندر کیمپسز بنائے. اسی طرح دوسرے شعبوں کے اندر پنجاب جو ہے اٹ بیکیم اے ماڈل آف ڈیولپمنٹ, اور آج تمام صوبوں کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے پنجاب جیسی. اور پنجاب نے شہباز شریف صاحب کے 10 سالوں میں, اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے, ایک بڑا نیا آج PMLN جو ہے یہ کوئی بہت آئیڈیالوگ پارٹی نہیں ہے. اس کی جو کور کمپٹنس یا کور اسٹرینتھ ہے وہ ڈیولپمنٹ پالیٹکس ہے. آپ کسی PMLN کے عام ووٹر سے پوچھیں گے یار تم PMLN کو کیوں پسند کرتے ہو, نواز شریف کو کیوں پسند کرتے ہو, وہ آپ کو اس کا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ گنا دے گا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ پالیٹکس کی ہم پارٹی ہیں, اور ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی نیا انیشیٹو آیا, چاہے وہ ویژن 2010 تھا, وہ ویژن 2025 تھا, یا آج اڑان پاکستان ہے, تو ہمیشہ پاکستان کے اکنامک ترقی کا ویژن ہم نے دیا اور ہم نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. لیکن المیہ کیا ہے, دیکھیے ایک سوال میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے جی, وہ یہ ہے کہ 77 سال ہو گئے ہیں, ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں. وہ سب ملک جو ہم سے, دیکھیے 1980 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی, چین کی فی کس آمدنی $200 تھی. آج چین کی فی کس آمدنی کوئی $16,000 کے قریب ہے اور ہماری $1,600 ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 1960 میں پاکستان کی ایکسپورٹس ساؤتھ کوریا, ملیشیا اور تھائی لینڈ کمبائنڈ کے برابر تھیں. ہم $200 ملین سے صرف $30 ارب پہ آئے. ساؤتھ کوریا 100 ملین سے چلا گیا 600 ارب سے اوپر. ملیشیا کوئی $70 ملین سے چلا گیا $250-300 بلین سے اوپر. اسی طرح تھائی لینڈ اور سارے. تو ایک سوال یہ ضرور ہر کوئی پوچھے. اسی طرح انڈیا, بنگلہ دیش ہم سے پیچھے تھے 1999 تک, وی ور نمبر 1 ان ساؤتھ ایشیا. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ دیکھیے جب تک کسی بیماری کی صحیح تشخیص نہیں نہ ہوگی, آپ اس کو علاج نہیں کر سکتے. اگر آپ غلط تشخیص کریں گے, کتنا بڑا پروفیسر ہو, کتنی بڑی ڈگریاں ہوں, اس کا نسخہ کارگر نہیں ہوگا. ایک MBBS ڈاکٹر اگر بیماری کی جڑ پکڑ لے گا تو وہ اپنے نسخے سے بھی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. دنیا میں ہر کامیاب ملک نے 4 چیزوں کے اوپر ایک ایکو سسٹم پیدا کیا, اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فرسٹ, پیس اینڈ ہارمنی.
کسی ملک میں جہاں کانفلکٹس آپ رکھیں گے یا اس کو وار کے اندر گھسائیں گے وہاں ترقی نہیں ہو سکتی. ہم نے لمبی لمبی جنگیں امریکہ کی لڑیں, کبھی افغانستان میں, کبھی 9/11 کی جنگ, کبھی سوویت یونین کے خلاف جنگ, اور ہمیں جو بھی لانگ ٹینیورز ملے وہ جنگوں کی نظر ہو گئے, ہم نے ترقی نہیں کی. صحیح. سیکنڈ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. دنیا میں کوئی ایک مثال نہیں کہ کسی ملک نے ترقی کی ہو وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تھرڈ, کنٹینیوٹی آف پالیسیز فار اے ڈیکیڈ. دیکھیے جو پالیسیز ہیں نا یہ 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی ہیں. آپ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں 2-3 سال میں, کوئی پروگرام کامیاب کر لیتے ہیں, لیکن جو پالیسی ہے یہ کم از کم 10 سال کا تسلسل چاہتی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں, کوئی بھی حکومت میں کنٹینیوٹی رہے. دیکھیے ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا, 10 سال منموہن سنگھ کے, 15 سال مودی کے, 25 سالوں میں بدل گیا. ایسا ہی ہے. بنگلہ دیش ہے, 15 سال حسینہ واجد کی جو کنٹینیوٹی تھی اس میں اس دوران پالیسیاں جو ان کی تھیں انہوں نے جڑ پکڑ لی. اسی طرح ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر کو 2 ڈیکیڈز ملے, انہوں میں وہ آگے نکل گئے. اسی طرح لی کوان یو جو ہے سنگاپور میں, ان کو 3 عشرے ملے. پریزیڈنٹ پاک جو ہیں ساؤتھ کوریا کے, انہیں 10 سال ملے. چائنا میں 1949 سے ایک ہی پارٹی ہے, ہر صدر 10 سال کی ٹرم کرتا ہے, موجودہ صدر 15 سال کر رہے ہیں. جاپان میں پچھلے 70 سالوں میں تقریباً 3 یا 4 سال کے علاوہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. وزیر اعظم بدلتے ہیں لیکن پارٹی ایک ہی ہے, کنٹینیوٹی ہے. ترکی میں طیب اردگان صاحب کی پارٹی 20-22 سال سے ہے. تو ایک تسلسل نظر آتا ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں, نواز شریف صاحب نے جو پالیسیز 1990-91 میں متعارف کرائیں, پاکستان اس وقت لیڈ کر رہا تھا اور انڈیا نے ان پالیسیز کو فالو کیا. اگر نواز شریف صاحب کو 90 کا اشرہ مل جاتا, آج ان کا مقام ڈاکٹر مہاتیر سے بڑا ہوتا. پاکستان ووڈ ہیو چینجڈ. یا اگر انہیں 2013-18 کے بعد 18-23 کے 5 سال اور مل جاتے, پاکستان ووڈ ہیو بین ان اے ڈفرنٹ لیگ. تو ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دیکھیے ہمارا مرض یہ نہیں ہے کہ ہمیں قابلیت کی کمی ہے, ہمیں صلاحیت کی کمی ہے, ہمیں ذہانت کی کمی ہے, ہمیں دیانت کی کمی ہے. ہم سب قوموں سے کم نہیں ہیں بلکہ کئی چیزوں میں اچھے بھی ہیں. ہمیں مار پڑی ہے, ہم نے امن قائم نہیں کیا اس ملک میں, ہم نے استحکام کو مضبوط ہونے نہیں دیا, ہم نے پالیسیز کے تسلسل کو جاری نہیں رکھا. اور چوتھی چیز ہے کنٹینیوس ریفارم, کہ آپ کو اس بدلتی ہوئی دنیا کا ساتھ دینے کے لیے اور اس میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل اصلاحات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو جب تک یہ 4 پلرز ہم نہیں قائم کریں گے مضبوط اس ملک میں, آپ دیکھیے پوری دنیا سے حاجی نمازی اکٹھے کر لیں, آپ پوری دنیا سے نوبل لاریٹ لے آئیں, ٹھیک ہے, امن نہیں ہوگا, استحکام نہیں ہوگا, پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا, اور آپ اصلاحات کو کامیاب نہیں کریں گے, آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. سر اصل میں آپ ہم جیسے گناہ گار, آپ اور میں, ہم جیسے ملے جلے لوگ ہوں, امن ہو, استحکام ہو, پالیسیز میں تسلسل ہو, اصلاحات ہوں, آپ فراٹے بھرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. یہ وہ مرض ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اب ہمارے پاس مدت نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس لیے دیکھیے آج سے 22 سال کے بعد 2047 کھڑا ہے سامنے. اس خطے میں 2 ممالک تاریخ کا سامنا کریں گے کہ انہوں نے اپنے 100 سالوں میں کیا حاصل کیا. ہمیں ہمارے ہمسایہ ملک کا بیانیہ اندازہ ہے کہ کیا ہوگا. ہمیں اپنے بارے میں کس حد تک یقین ہے کہ ہمارا بیانیہ 2047 میں کیا ہوگا. قائد اعظم کو جب علامہ اقبال نے واپس بلایا کہ وہ آ کے یہاں پر لیڈ کریں پاکستان یا ایک آزاد ملک کی جدوجہد, تو 17 خطوط لکھے, اور ان 17 خطوط میں ایک بنیادی نقطہ ان کا یہ تھا کہ ایک آزاد ملک حاصل کیے بغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے معاش کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کی جو اکنامک ویژن کی کامیابی ہے وہ تشکیل پاکستان کے ون آف دا کی پلرز میں شامل ہے. یہ ہمارے اوپر تاریخ کا بوجھ ہے کہ ہم نے 2047 میں اس ملک کو ٹاپ 10-15 اکانومیز میں کھڑا کرنا ہے اور اپنے ہمسایہ ملک سے آگے جانا ہے. اور ہم یہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہ اب ہم ایک انوویشن کے دور میں داخل ہو گئے ہیں, ایک چینج کے دور میں داخل ہو گئے ہیں. یہاں پر وہ کمپنی کامیاب ہے, وہ معیشت کامیاب ہے جو زیادہ ایجائل ہو. ہم 24 کروڑ کی آبادی ہیں, وہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. کون جلدی ریفارم ہو سکتا ہے, کون جلدی تبدیل ہو سکتا ہے. تو ہم بہت ایجائل ہیں اس مقابلے میں نا. تو ہم تو اگر صرف اسٹیبلٹی اور پالیسیز کے تسلسل اور اصلاحات کے عمل پر چلیں تو اگلے 10-15 سالوں میں ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. اسی لیے پھر
اب جب ہم نے آ کے اکانومی کو سنبھالا اور ٹرن اراؤنڈ کیا, یہ چوتھی اڑان ہے جو ہم کرنے لگے ہیں. پچھلی 3 کریش کر چکے ہیں ہم سب, تو اس کو اب ہم کیسے پائیدار بنائیں. اور اس مقصد کے لیے ہم نے اگلے 5 سالوں کا ایک جو پروگرام تشکیل دیا, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ملک کے ان مسائل کو ایڈریس کریں جن کی وجہ سے ماضی میں ہم کریش کرتے رہے, اور ایک پائیدار بنیاد بنے تاکہ یہ چوتھی اڑان ہماری کریش نہ کرے خدا نخواستہ, اور ہم ایک مستقل پائیدار گروتھ پاتھ پہ چل کے بائی 2047 وی شوڈ بیکم اے $3 ٹریلین اکانومی, اور بائی 2035 ہم اسپائر کریں کہ ہم ایک $1 ٹریلین اکانومی بن جائیں. یہ ہو سکتا ہے اگر ہم صرف انتشار اور فساد سے بچیں, بے یقینی سے بچیں. دیکھیے آج کی گلوبل اکانومی میں آپ کسی ملک میں بے یقینی لائیں گے, انسرٹنٹی لائیں گے, وہاں پہ کرائسس لائیں گے, ایک دم کریش کر جائیں گے. تو آج دنیا میں سب ممالک مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون بہتر انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہے. ویٹنام ہم سے آدھی آبادی ہے, 10 کروڑ کی آبادی ہے, 28 سے 30 ارب ڈالر سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہم 24 کروڑ کی آبادی ہیں, مر کے 1.5 ارب 2 ارب FDI لیتے ہیں. کیا یہ ہمارا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا محل وقوع دیا ہے. ساؤتھ ایشیا, چائنا, سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اس کے سنگم پر ہیں. تو ہم تو اس پورے ریجن کو نہ صرف کنیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ اس کا ایک ہب بن سکتے ہیں, ٹریڈ, کامرس, بزنس, ہر لحاظ سے. تو اب ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کو کسی بھی بحران سے بچانا ہے, پاکستان کو کسی کریش سے بچانا ہے, ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ہمیں. اور دیکھیے آج جو بچے ہمارے 25 سال کے ہیں, یہ ہم کہیں گے آپ کیا 247 کی 247 کی بات کریں. آج جو 25 سال کا نوجوان ہے وہ ایٹ دا پیک آف ہز اور ہر کیریئر ہوگا. ہم آج کے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تاریخ کے سامنے شرمسار کھڑے ہوں گے یا فخر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ہمارا آج ہے, یہ ہمارا مستقبل اتنے دور کا نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. ان کو ہم نے ایک ایسا ورثہ دینا ہے کہ یہ تاریخ کے سامنے پراؤڈلی کہہ سکیں کہ دس از واٹ وی ہیو اچیوڈ ایز پاکستانیز اور ایز اسٹیٹ پاکستان. اصل میں جو بھی پولیٹیشنز پوڈ کاسٹ کے اوپر عموماً آئے ہیں نا میرے پاس, اور جو آتے بھی ہیں, ان سے جب آپ بات کریں نا تو ایسا لگتا ہے وہ ابھی اپوزیشن کے اندر ہیں اور ابھی ان کو حکومت ملے گی اور پاکستان بہت زبردست کرتا رہے گا. آپ نے پچھلے سارے پروجیکٹس کی بات کی, ڈسکنٹینیو ہوئی, یہ ہوا وہ ساری چیزیں بالکل حقیقت ہیں, لیکن جس وجہ سے وہ اکانومی کریش کر رہی تھی, پالیسی کا تسلسل نہیں تھا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی گورنمنٹ بھی تو اسی کریش کے بعد ہی آ رہی ہے نا. مطلب پچھلی گورنمنٹ کو بھی مطلب میری ایک رائے ہے, میں نے پہلے بھی مفتاح اسماعیل صاحب یہاں پہ میرے پاس موجود تھے اور میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ اس پہ ریگریٹ کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ اگر پچھلی گورنمنٹ جو عمران خان صاحب کی تھی اس کو ٹینیور پورا ہونے دیا جاتا تو وہ نیکسٹ ٹائم الیکٹ نہیں ہوتے. ان کی پاپولیرٹی بالکل نیچے جا رہی تھی اور چلی گئی تھی, اور ڈیو ٹو آل ہز مسٹیکس اینڈ ہز ٹیمز مسٹیکس. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ریگریٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں ریگریٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس وقت فوج نے اور اس نے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچ لیا تھا کہ جس طرح نون لیگ کو ہم نے فارغ کیا تھا اس طرح کا, تو ہم نے اس کو نو کانفیڈنس اور بالکل یہ ہوا, اس کے اندر میں ریگریٹ نہیں کرتا. تو کیا آپ اس میری والی بات سے زیادہ وہ ہیں الائنڈ, یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک کیا اس وقت ہمیں کرنا چاہیے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے. اپریل 2022 تک عمران خان صاحب کی یہ حالت تھی کہ ہر بائی الیکشن ان کی جماعت ہار رہی تھی. بالکل پاپولیرٹی بہت لو تھی, پرفارمنس نہیں تھی, کیونکہ ان کی پرفارمنس نہیں تھی نا. ہم ایٹ دا پیک آف آر پاپولیرٹی تھے. اگر ہم اس وقت الیکشن کرا دیتے شاید 2/3 اکثریت لے لیتے. لیکن الیکشن کرانے کا کیا مطلب تھا؟ الیکشن کرانے کا یہ مطلب تھا کہ اگلے 4 مہینے کے لیے ملک میں غیر یقینی صورتحال ہوگی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, 90 دن میں الیکشن ہوگا, پھر 1 مہینہ گورنمنٹ فارمیشن ہوگی, اور وہ بھی پتہ نہیں مہینہ اور 2 مہینے ہو چونکہ رزلٹ کیا ہوگا. تو چوائس یہ تھی کہ کیا پاکستان 4 مہینے کی بے یقینی افورڈ کر سکتا ہے. میں آپ کو اب ایک اور حقیقت بیان کرتا ہوں. جی پلیز. 1 اپریل 2022 کو نو کانفیڈنس سے کوئی 20 روز پہلے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری سمائی کی قسط جاری نہیں کریں گے چونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. 1 اپریل 2022 کو پاکستان انٹرنلی میرے بقول ڈیفالٹ کر چکا تھا, چونکہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کی جو لائبلٹیز ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. 0 ایلوکیشن ہوئی آخری کوارٹر میں.
یہ صورتحال تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ہم نے ایٹمی دھماکے کے بعد عالمی پابندیوں کا سامنا کیا. میں اس وقت بھی ڈپٹی چیئرمین تھا اور ہم نے الحمدللہ پورے سال کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو فنڈ کیا. اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں, کیا پاکستان کا ڈیفالٹ سری لنکا کا ڈیفالٹ تھا؟ پاکستان کا ڈیفالٹ ایک نیوکلیئر پاور کا ڈیفالٹ ہونا تھا, اس کے اپنے امپلیکیشنز الگ ہیں. امپلیکیشنز ہیں. بالکل. تو لہٰذا اب ہمارے سامنے کیا چوائس تھی؟ میں آپ کو 2 حیثیتیں بتاتا ہوں. پہلی حیثیت یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جنرل باجوہ اور ان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو اپنا ڈارلنگ بنا کے اور ایک بڑا پوسٹر بوائے بنا کے لے کر آئے اور اس کے لیے انہوں نے ہماری حکومت کو ختم کیا اور ایک بڑا جو ہے جابرانہ آپریشن کیا, آپ کے خیال میں ان کے لیے یہ کوئی بہت آسان فیصلہ تھا کہ اپنا, جیسے محاورہ اچھا نہیں ہے کہ جو اسپیٹ کی ہوئی چیز ہے اس کو دوبارہ نکلیں؟ کیا وہ یا ایک وہ پوسٹر بوائے کہ جس کو 10 سال سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ پیش کر رہی تھی کہ یہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے, فرشتہ ہے, دیانتدار ہے, صادق ہے, امین ہے, اس سے اب ہم کیسے جان چھڑائیں؟ یہ ان کے لیے آسان فیصلہ تھا. کتنے وہ زچ ہو گئے ہوں گے پاکستان کے معروضی حالات کی وجہ سے, پاکستان کی معاشی دیوالیہ پن کی وجہ سے, کہ انہیں اتنے ایکسٹریم ریالٹی کے ساتھ صلح کرنے پڑی کہ ان لوگوں کے ساتھ اب دوبارہ بیٹھے ہیں کہ جن کو انہوں نے 2017-18 میں عمران خان کو لانے کے لیے زبردستی نکالا تھا. یہ دیکھیں نا, پہلی ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جب ہم 1 اپریل کو آلموسٹ ڈیفالٹ کر چکے تھے, ہمارے سامنے کیا چوائس تھی؟ آپ یہاں سے باہر نکلیں تو راستے میں آپ کو کوئی اپنا نہایت قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کے حالت میں خون میں لت پت ملے. اب آپ کے سامنے 2 چوائس ہیں. اس کی اگر جان بچانی ہے تو فوراً اس کو اٹھائیں. اب آپ اگر اس کو اٹھائیں گے, کہیں گے جی میں تو نیا بوسکی کا سوٹ ہے, میرا تو بڑا نیا امپورٹڈ سوٹ ہے, یہ سارا لہو لہان ہو کے خراب ہو جائے گا, تو مجھے پھینکنا پڑے گا. یا آپ یہ سوچیں گے کہ اگر اس کو میں نے اپنی گاڑی میں ڈالا تو میرے گاڑی کی ساری پوشش خراب ہو جائے گی. دیکھیے ہمارے سامنے بھی یہ چوائس تھی کہ ایک طرف پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھی, کیا اس کو ڈیفالٹ ہو لینے دیں؟ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو 2/3 اکثریت تو لے آئیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی پیکج میں ہمیں پاکستان کا ڈیفالٹ ملے گا. تو کیا ایک نیوکلیئر پاور کے ڈیفالٹ کے بعد کے جو مضمرات تھے ہم ان کو افورڈ کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ریاست؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ ایک طرف ہماری سیاست تھی, ایک طرف ہماری ریاست کا مفاد تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام جو جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کے اندر, اور ان میں وہ ساری جماعتیں بڑی آپس میں اختلافات والی تھیں. آپ کوئی بھی دیکھیں, صوبہ بلوچستان دیکھ لیں, جو ساری وہاں کی جماعتیں تھیں وہ ایک دوسرے سے بہت ان کی محاذرائی تھی. قومی سطح کے اوپر وہ جماعتیں کہ جو کبھی سیاسی طور پہ اکٹھی نہیں رہیں, دے آل کیم ٹوگیدر ان اے لارجر نیشنل انٹرسٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سے شروع میں بات کی نا کہ کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے, لیکن جہاں اٹ کمز ٹو کنٹری انٹرسٹ کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. تو ہمارے سامنے یہی فیصلہ تھا کہ بھئی آپ نے اپنی سیاست بچانی ہے یا ریاست کو بچانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لیڈرشپ نے صحیح فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اور پچھلی حکومت کے جو فیصلے تھے, جو ان کے گناہوں کی, جسے پنجابی میں پنڈ کہتے ہیں, اس کو اپنے سر میں اٹھا لیا. اور اس کے بوجھ تلے ہمارا پولیٹیکل کیپٹل. اب مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے IMF سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بین الاقوامی سطح پہ لائیں گے. وہ بین الاقوامی سطح پہ لے جانے کی بجائے آخری سال اپنے مہینوں میں ایک جعلی پاپولیرٹی کے لیے, جب دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی تھیں, انہوں نے سستی کر دیں اور ایک اتنا بڑا ہول پیدا کر دیا کہ جس نے معیشت کو نگل لیا پوری طرح. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ اب ہم بھی کیا اسی قسم کا کام کرتے؟ تو لہٰذا ہمارے سامنے یہی چوائس تھی کہ ہم اگر ملک کو بچانا ہے تو وہ اقدامات اب اپنے ذمہ لیں. IMF کے اس پروگرام کو جس پہ عمران خان صاحب نے شرائط طے کی ہیں, جب ہم IMF کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ آپ کون ہے تو وہ کون ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے دستخط ہیں, یو ٹیک اٹ اور لیو اٹ. لیو اٹ کی آپشن نہیں تھی. لہٰذا
ایک مہینے میں اگر آپ 150 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے, بالکل ہمارے جو بال سفید ہیں اور تعلیم مفتاح صاحب کے پاس بھی اتنی تھی, میرے پاس بھی ہے, اور باقیوں کے پاس سیاست کا تجربہ اتنا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے. لیکن کیا چوائس تھی؟ چوائس وہی تھی یا ڈیفالٹ کریں؟ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں میں کس حد تک کلیئرٹی تھی. ایوب خان کی حکومت 4 آنے چینی مہنگی ہوئی, اس کے خلاف ایجیٹیشن ہو گئی, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے. 150 روپیہ ملک کے اندر پیٹرول اور ڈیزل ایک مہینے میں بڑھا. کسی پاکستان کے شہر میں کوئی مظاہرہ ہوا؟ سر لیکن برا تو لگا نا سب کو. نہیں نہیں ہوا نا, مہنگائی تو بڑھی نا, نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ لوگوں کو پتا تھا کہ کوئی ان کے پاس, یہ ان کا گناہ نہیں ہے, یہ کوئی خوشی سے نہیں کر رہے, یہ زہر کا پیالہ پی رہے ہیں جو عمران خان ان کے لیے چھوڑ گیا. لیکن بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ اس کے جو مضمرات ہیں اس سے لوگوں کو نہایت تکلیف سے گزرنا پڑا, اور جب اس تکلیف سے وہ گزرے تو اس نے ہمارے پولیٹیکل کیپٹل کو کنزیوم کیا, اور یہ قربانی ہم نے ملک کے لیے دی. اور آج آپ دیکھیے کہ جب ملک بحالی کی طرف جا رہا ہے دنیا میں, آپ مجھے بتائیں کوئی مثال نکال کے دیں کہ 2 سالوں میں کسی ملک کے اندر انفلیشن 38% سے 4% پہ آ گئی ہو. مجھے آپ کوئی دنیا کی مثال بنا کے ابھی نکال کے دیں کہ کسی ملک کے اندر پالیسی ریٹ جو ہے 23% سے 12% پہ آدھا آ گیا ہو سال کے اندر. الحمدللہ یہ جو ہم نے اس وقت مشکل فیصلے کیے, آج ان کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو مزید کھائی میں نہیں پھینکا, ہم نے اپنے گلے پچھلی حکومت کی جو وہ ٹوکری تھی پوری گناہوں کی, اس کو اپنے ذمے لے کر ملک کو بیل آؤٹ کیا. اور آج اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. اور اگر پی ٹی آئی مظاہروں کی کال دیتی ہے تو ان کو اسی طرح اس لیے ناکامی ہو رہی ہے جیسے 2014 کے دھرنے میں ہوئی تھی, کہ اس وقت بھی لوگوں نے کہا یار یہ ملک چل رہا ہے, ٹھیک ہونے لگا, اسے چلنے دو, یہ ڈسرپٹ نہ کرو. آج بھی جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ملک اگر ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے تو اسے ہونے دو, ڈونٹ ڈسرپٹ, ملک کے اندر دوبارہ بے یقینی نہ لے کر آؤ. اور میرا خیال ہے کہ اسی لیے پی ٹی آئی کو بھی اپنی حکمت عملی کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اب پاکستان کے لوگ کسی فساد, انتشار یا تخریبی سیاست یا کال کو شاید کان نہیں دھریں گے, چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ دیکھ لیجئے کہاں سے کدھر چلی گئی, آپ ایکسپورٹس دیکھ لیجئے 30-40% اضافہ ہو رہا ہے, ریمیٹنسز انہوں نے کال دی کہ جی بند کر دو پاکستان. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف معاشی دہشت گردی تھی جو انہوں نے کی, لیکن لوگوں نے اسے ناکام کیا. اب آج کل وہ سفارتی دہشت گردی کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو صدر مملکت کے عہدے پہ رہا ہو اسے تو پاکستان کی ریاست کا برانڈ ایمبیسڈر ہونا چاہیے. آج امریکہ میں وہ جا کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے سامنے یہ بیانیہ بنائے کہ جی پاکستان میں تو غزہ سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے, ہم مر گئے پٹ گئے, پاکستانی ریاست پہ پابندیاں لگائیں. آپ بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی پہ جو ضیاء دور میں ظلم ہوا اس سے زیادہ ان پہ ظلم ہوا ہے؟ ہمارے اوپر جو مشرف دور کے ماشاء اللہ میں ظلم ہوا اس سے زیادہ ان پہ کوئی ظلم ہوا ہے؟ یہ تو اپنی کرنی ہے, بھگت رہے ہیں نا. لیکن کبھی پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این کے کسی لیڈر نے امریکہ کے کانگریس مین, سینیٹر, برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ یا بین الاقوامی کسی فورم پہ جا کے اپنا مقدمہ لڑاؤ؟ ہم نے اپنی جنگ پاکستان میں لڑی, ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنے, خان صاحب نے بنائے, چور ڈاکو کے نعرے لگوائے. ہم نے تو کبھی ہم امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں بھی سارے ایڈریسز آتے ہیں کہ امریکہ کی سینٹ کا دفتر کہاں ہے تو کانگریس کا کدھر ہے. ہم تو کبھی وہاں نہیں گئے. ہم نے اپنے مقدمے پاکستان کے فورمز پہ, پارلیمنٹ میں, عدالتوں میں لڑے اور وہاں پہ سرخرو ہوئے. تو آج اگر آپ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ یورپ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ثابت کچھ کیس اپنا کر کے جی ایس پی پلس پاکستان کی کینسل کرا دیں گے, کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا نا. اگر آپ امریکہ میں جا کر پاکستان کو ایک روک سٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کی ریاست کو نا. یہ کہتے ہیں جی 62 کانگریس مین نے خط لکھ دیا خان صاحب کے لیے. چلیں, اگر یہ اتنے ہی وہاں پہ ہے پہلوان اور 62 کانگریس مین کے ساتھ ان کی اتنی وابستگی ہے, میں انہیں کہتا ہوں چلو 62 چھوڑیں نا,
ان میں سے 5 سے امریکہ کے صدر کو کشمیر کے لیے خط لکھوا کے دکھائیں. چلے 5 چھوڑیں, کسی ایک سے عافیہ صدیقی کے لیے خط لکھوا دیں کہ اس کو رہا کیا جائے, نہیں کرا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لابیز ہیں جو بنیادی طور پہ وہاں اینٹی پاکستان ہیں. وہی کانگریس مین ہے جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف تھے. وہی جو پاکستان کے خلاف مخالف لابیز ہیں, ان لوگوں نے پی ٹی آئی کا کندھا لیا ہوا ہے کہ یار ہمیں تو پاکستان سے پاکستان کے لوگ ہی مل گئے جو پاکستان کا ڈنکا بجا رہے ہیں, تو انہیں استعمال کرو اور پاکستان کے برانڈ امیج کو تباہ کرو. تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہم اپنی سیاست کو اس سطح پر لے گئے ہیں کہ ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہماری سیاست سے ہماری ریاست بڑی ہے. مجھے آپ بتائیے نا, آپ نے کبھی دیکھا بنگلہ دیش یا انڈیا کا کوئی پولیٹیکل ورکر اپوزیشن کا اپنے پرائم منسٹر کے خلاف لندن میں یا نیو یارک میں مظاہرہ کرے؟ کہتے ہیں نہیں. سیاست ملک کے اندر, ملک سے باہر صرف ہم انڈین ہیں یا ایون وہ جو تقریر کی تھی وہاں پہ خان صاحب نے پاکستانی امریکنس کے سامنے کہ وہ ذرا میں اے سی نکالتا ہوں ابھی جیل سے اور میں واپس جا کے یہ کرتا ہوں, تو بہت ہی صحیح ہے. اس کے اندر واہ واہ بڑی ہوئی, سوشل میڈیا بڑی آئی بنی, لیکن پرسنلی اٹ واز مطلب بہت برا لگا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ایک انٹرنل ایشو کے اوپر باہر جا کے یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں, جب ایک پرائم منسٹر بیرون ملک جاتا ہے نا, وہ ایک پارٹی کا سربراہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اسے اپنے اسٹیٹ کی نمائندگی کرنی چاہیے. آپ اگر امریکہ میں جلسہ کر رہے ہیں تو آپ اسے موچی دروازہ نہ بنائیں, آپ وہاں پہ پاکستانیوں سے خطاب کریں. آپ کے مخاطب پی ٹی آئی والے بھی ہونے چاہیے, نون والے بھی ہونے چاہیے, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, ساروں سے آپ کریں, آپ سب کے پرائم منسٹر ہیں. لیکن یہ ایک اتنی نفرت کے اوپر بیسڈ پالیٹکس کر دی ہے, اتنی پولرائزیشن کر دی ہے. اور دیکھیے, یہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے, لیکن اگر اس کے دماغ میں 2 وائرس آ جائیں نا, ہیٹ اور پریجوڈس, تو یہ اسی طرح میل فنکشن کرتا ہے جیسے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو وہ میل فنکشن کر جاتا ہے, اور وہ پھر ریشنالٹی, لاجک, آبجیکٹیوٹی سے ختم ہو جاتا ہے. اصل میں سر ویسے فرینکلی اسپیکنگ ہم اپنے پوائنٹ کو جب کہیں پریزنٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑا آپ سے معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ دوسری طرف کی بڑے پھر دلائل ہے نا. یہ کوئی وہ ٹاک شو تو ہے نہیں 2 لوگوں کو بٹھا کے ہم بات کریں. مطلب ان کا ایک نیریٹو پورا یہ ہے کہ یہ جو پوری ایپیسوڈ ہوئی وہ بیرونی مداخلت پہ تھی, صحیح ہے, باہر سے خط آیا, باہر سے جو ہے وہ یہ ہوا. پھر اس کے بعد اس وقت کرنٹلی بہت ساری چیزیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, چاہے وہ صحافیوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ ان کے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ ہو, چاہے وہ ان کے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہو, چاہے وہ پورا ایک ایپیسوڈ گزرا ہو کہ میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں, ہر دن ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی. اور وہ تو, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف ان کے ساتھ ہوا ہے, 2017-18 میں یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو یہ اس وقت ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایک مظلومیت کا کارڈ تھا اور بالکل ویلڈ کارڈ تھا, لیکن اس وقت ان کے پاس بھی کہیں نہ کہیں وہ مظلومیت کا کارڈ ہے اور وہ پبلک کے اندر اس وقت بھی پاپولر ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے وہ سب مشکلات کی وہ خود ذمہ دار ہے. اس نے الیکشن سمبل کھویا تو اپنی نالاکی سے کھویا, 2 سال سے اسے کہہ رہے تھے. اگر اس نے لانگ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا سامنا کیا تو اپنی نالاکی سے کیا, چونکہ 4 سال انہوں نے سینسس نہیں کرایا. اب اگر ان کے بقول ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا اسپیس نہیں دی جا رہی, مجھے بتائیے سر آپ نہیں مانتے کوئی زیادتی؟ نہیں, میں آپ بتاتا ہوں, 9 مئی سے پہلے جی ان کے ساتھ جتنے پاکستان میں جلسے انہوں نے کیے کسی نے نہیں کیا. ایسا ہی ہے, کسی نے ان کو پھول بھی مارا, ٹھیک ہے نا. 9 مئی ایک پاکستان کے لیے بھی ریڈ لائن تھی کہ پہلی دفعہ کسی جماعت نے ایک سیاسی دہشت گردی کا کلچر قائم کیا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی پاکستان میں مثال ہے کہ کور کمانڈر گھر کو نشانہ بنایا جائے؟ کیا پاکستان میں کوئی مثال ہے کہ قائد اعظم جو فاؤنڈر آف نیشن ہے ان سے منسوب جو ایک عمارت ہے اس کو جلا کے خاک کر دیا جائے؟ کیا پاکستان میں کوئی مثال ہے کہ ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کر کے ٹھڈے مارے جائیں؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسی مثال ہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور جس میں آپ کی نیشنل آرکائیوز ہیں, پوری تاریخ کیا ہے آپ کی آزادی کی, وہ سارے کو جلا کے خاک کر دیا جائے؟ کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ آپ کے فضائیہ کی چھاؤنیوں کے اوپر حملہ کیا جائے؟ کوئی ایسی مثال ہے کہ آپ کے انٹیلیجنس کے اداروں کو, ان کے دفاتر کو جلا کے آگ میں راکھ کر دیا جائے؟
دیکھیے یہ کام تو امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس جو اتنی بڑی جمہوریتیں ہیں وہاں پر کوئی کر کے تو دکھائے ذرا، اس کے ساتھ دیکھیے کیا اشر ہوگا. ابھی برطانیہ میں فسادات ہوئے، وہاں پہ انہوں نے بچوں کو بھی سزائیں دیں. جج سے انہوں نے کہا جی یہ بچے کی عمر کم ہے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ نا مجھے عمر نہ بتاؤ کہ یہ وہاں تھا کہ نہیں تھا، ملوث تھا کہ نہیں تھا. وہ کہا جی تھا، سزا دے کے بعد جیل بھیج دیا. تو میرا مقصد ہے کہ اگر پی ٹی آئی آج جن حالات کا رونا روتی ہے تو 9 مئی کا مشورہ ہم نے دیا تھا انہیں، 9 مئی کا مشورہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، تو ان کی اپنی کرنی ہے. اور یہ وہ کرنی ہے کہ جس کی کوئی ریاست اجازت نہیں دے گی. تو آپ کو سیاست میں بھی باؤنڈریز لگانی پڑتی ہیں. یو کین ناٹ بی ابو دا اسٹیٹ. دیکھیے اسد صاحب، جس طرح ایک معاشرہ ہے نا، اس کی بقا ہوتی ہے رشتوں کی حرمت پہ. صحیح، ریڈ لائنز کا آنر کرتے ہیں. دیکھیے معاشرے میں جو ایک نظام چلتا ہے نا، وہ تب چلتا ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، چچا خالہ، ماموں، رشتے ہیں نا، ان کی اگر حرمت ہے تو ایک آرڈر ہوگا. ایسا ہی ہے. اگر یہ حرمت ختم ہو جائے، بہن بھائی کے رشتے کی ختم ہو جائے، ماں باپ کے رشتے کی ختم ہو جائے، چچا خالہ ماموں یہ رشتوں کی حرمت ختم ہو جائے، تو وہ پھر معاشرہ جنگل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں آرڈر ختم ہو جاتا ہے. بس اصل میں صرف جو ہے اسی طرح جو ریاست ہے، ریاست کی بقا اداروں کے، ریاستی اداروں کی حرمت پہ ہے. بالکل بالکل. جب آپ شہری اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلق کو نشانہ بنا کے ختم کرتے ہیں، وہ ریاست اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے. اور آج کی جو نئی جنگ ہے اس میں گولی نہیں چلائی جاتی، اس میں انٹرنلی ریاست کو امپلوڈ کرایا جاتا ہے، شہری اور اداروں کے تعلق کو ختم کر کے. آپ دیکھیے پی ٹی آئی کی پوری سیاست کا جو ان کا پورا ایک عمل ہے، وہ ایک ایک کر کے انہوں نے اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ختم کیا. ایک ایک کر کے ہر سول قیادت کے اوپر انہوں نے اعتماد ختم کیا. تو اس قسم کی جب آپ انارکی پیدا کرتے ہیں، قوم کا سیلف اسٹیم ختم کر دیتے ہیں، ان کا اعتماد ختم کر دیتے ہیں اداروں سے، پھر تو آپ ایک دشمن کا اعلی کار بن کے انٹرنل امپلوژن کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں نا. اب دیکھیے ہمارے ملک کے اندر ایک اور بیماری ہے کہ ہم اتنی نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں کوئی اچھی چیز بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ باہر جائیں نا، جہاں کی ملے تین جو بدخوئیاں کرنا ملک کی، وہ ان کا شان ہے، ایک بیٹھ کے کوئی اچھی بات نہیں ملک کی ہم کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے طویل مارشل لا رہے، انہوں نے خود کو جواز دینے کے لیے لوگوں کو یہ پڑھایا کہ یہ سب چور ہیں تو ہم ملک بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، 30-35 سال کا یہ پروپیگنڈا ہے. اس کے اوپر جو آئسنگ ہوئی، ٹاپ ہوئی، ایک نئی لیئر لگائی وہ خان صاحب نے اپنی سیاست بنانے میں، جگہ بنانے کے لیے. چونکہ وہ نووارد تھے تو انہوں نے یہ بیانیہ دیا کہ یہ تو سارے چور ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں، ون اگینسٹ دی آل. ٹھیک ہے، یہ سارے ہی چور ڈاکو ہیں، چور ڈاکو کر کے. اچھا، اب اس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنا سیلف اسٹیم یہ کر لیا کہ خدا نہ خواستہ جیسے ہم سب سے بڑی چور یا ڈاکو قوم ہے، ہم ہیں ہی برے، ہم ہیں ہی برے، ہم ہیں ہی گندے. ٹھیک ہے. جب آپ سیلف اسٹیم ختم کریں نا، آپ کو سائیکالوجسٹ بتائیں گے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور ڈپریشن کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو تھاٹس کے سائیکل میں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. آپ ہر کسی کو دیکھتے ہیں وہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا برانڈ امیج ٹھیک کرنا ہے. آپ دنیا میں مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ جا کے پوچھیں کہ یہ پاکستانی کیسے لوگ ہیں، وہ کہیں گے جی محنتی بڑے ہیں اور ذہین بڑے ہیں. ذہین اتنے ہیں کہ جو جکاٹ کسی سے نہیں لگتی یہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کی برانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہارڈ ورکنگ نیشن ہے اور ہم ذہین لوگ ہیں. ہمیں ان پازیٹیوٹیز کی طرف آنا ہے نا، اگر ہم نے کچھ دنیا میں کرنا ہے. تو اسی لیے اب یہ جو اڑان پاکستان کا پروگرام ہے، اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یکجا کر کے ملک کو ایک پازیٹیو ایجنڈے پہ لے کر آئیں. دیکھیے اگر ہم نے آگے چلنا ہے نا، یہ تقریروں سے جیسے آپ نے کہا بات نہیں بنے گی، اور پوائنٹ سکورنگ، ادھر سے پوائنٹ آئے گا، ادھر سے پوائنٹ ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے جو ہماری اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو ہے، ہم نے 77 سالوں میں اس ملک کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. اگر پاکستان نے ایک دیر پا ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی ترقی کے لیے ڈالر کمانے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا پہلا ای جو ہے 5 ایز جو فریم ورک ہے اڑان پاکستان کا، وہ اس بات پہ توجہ کرتا ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا ماڈل بنائیں. اور اس کے لیے ہم نے 8 شعبوں کا انتخاب کیا ہے. انڈسٹری سے ایکسپورٹ سرپلس پیدا کریں، ایگریکلچر سے کریں،
سروسز سے کریں جس میں ایک بہت بڑا سیکٹر ٹورزم کا ہے. چوتھا آئی ٹی سے کریں. اب آئی ٹی دیکھیے بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. ون آف دا موسٹ شائننگ سٹار جو ہے پاکستان کا 30% 40% کوارٹر کی بیسس پہ اس میں انکریز ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. پانچواں مین پاور. ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے, ہم اس کو سکلز دیں. جو دنیا میں جن سکلز کی مانگ ہے, اور اب $30 بلین ہماری ریمیٹنس ہے, اٹ کین ایزلی گو ٹو $50-60 بلین ان نیکسٹ 4-5 ایئرس اگر ہم اس کے لیے تھوڑی محنت کریں. پھر سکستھ مائننگ سیکٹر ہے. ہمارے پاس ٹریلینز آف ڈالرز کے مائنز ہیں. ابھی جو ہم نے ریکوڈیک کے اوپر جو معاہدہ دوبارہ بحال کیا ہے, آپ دیکھیے گا کہ آنے والے 10-15 سالوں میں بلوچستان از گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ دا ریچسٹ پروونس آف پاکستان. اٹ از منرل کیپٹل آف پاکستان. اور اسی لیے وہاں پہ یہ جو مار کٹائی ہو رہی ہے, یہ جو عالمی سیاست ہے, اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا پوٹینشیل ہے, بلوچستان کے لیے کتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اور اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے وہاں پہ یہ سارا مار کٹائی ہو رہی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بھی صاف کریں گے اور یہ جو منرلز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کریں گے. ساتویں ایریا ہے بلو اکانومی. ہمارے پاس 1000 کلومیٹر سے بڑی کوسٹ لائن ہے. اس کو اگر ہم اس کے آبی وسائل اور اس کے جو ایکوا کلچر ہے, فشنگ ہے, ہمارے زیر سمندر جو وسائل ہیں, ان پر توجہ دیں, یہاں سے خطیر ہم زر مبادلہ لے سکتے ہیں. اور 8ویں ہے کریٹیو انڈسٹریز. وی آر اے ویری ینگ کنٹری, اور ہمارا یوتھ از فل آف کریٹیوٹی. چاہے وہ فیشن اینڈ ڈیزائن ہے, چاہے وہ میوزک ہے, چاہے وہ گیمنگ ہے, چاہے وہ کوئی بھی کریٹیو انڈسٹری ہے, اس میں پاکستان از بومنگ اور بڑا پوٹینشیل ہے. تو یہ ہم نے 8 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر کے ان سب کا روڈ میپ بنا کے ان پہ ہم کام کر رہے ہیں, تاکہ ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر چلیں اور 5 سالوں میں 30 سے 60 ارب ڈالر پہ آئیں, اور اگلے 3-4 سالوں میں 100 ارب ڈالر تک لے کے جائیں. دوسرا ہے ای پاکستان. دیکھیے دنیا اب اس وقت انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 کی بات کر رہی ہے, جس میں جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے, جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, وہ پوری دنیا کا لینڈسکیپ بدل رہی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہر شے تہس نہس ہو کے بدل رہی ہے. ہم کس تیزی سے ان ٹیکنالوجیز کو اپنے اندر امبیڈ کرتے ہیں, اس پہ ہمارا مستقبل ہے. تعلیم کے اندر, صحت کے اندر, پروڈکشن کے اندر, انڈسٹری کے اندر, زراعت کے اندر, ہر چیز کے اندر. سو لہٰذا سیکنڈ ای ریلیٹس کہ ہم اپنی جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے اس کو تقویت دیں, اور اس میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس سے ہیوز اور ہیو ناٹس پیدا ہوں. کیونکہ یہ جو ہے ٹیکنالوجی بڑی ایکسپینسو ہے, کیپٹل انٹینسو ہے. اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ جو شہروں کے اندر لوگ ہیں یا جو امیر لوگ ہیں وہ تیزی سے جائیں اور دوسرے پیچھے رہ جائیں. تو ہماری اب کوشش ہے کہ ہم ایک ایسا انفراسٹرکچر بنائیں کہ جس میں دیہات کے اندر بھی, پسماندہ علاقوں میں بھی ہر شہری کو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہو, ڈیجیٹل سکلز ہوں, تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. تیسرا ای ہے انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج. پاکستان دیکھیے دنیا میں 7th یا 8th سب سے زیادہ ولنریبل کنٹری ہے جو کلائمیٹ چینج ہے. اور 2022 میں جو ہمارا ڈیزاسٹر ہوا, 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس گوز ٹو دا کریڈٹ آف PDM گورنمنٹ, کہ ہم نے جس طریقے سے اس کو مینیج کیا, تمام کولیشن پارٹنرز نے. کوئی اور ملک ہوتا کولیپس کر جاتا, جو اتنا فریجائل تھا, اکانومی ہماری اتنی فریجائل تھی. 30 ارب ڈالر کی ہم نے ہٹ لی, اور اللہ کا شکر ہے اس سے ہم کامیابی سے نکل آئے. لیکن آنے والے سالوں میں ہمیں فلڈنگ کا بھی سامنا ہوگا, ہمیں ڈراؤٹس کا بھی سامنا ہو سکتا ہے, ہمیں ہائی ٹیمپریچرز کا بھی ہو سکتا ہے, ہمیں گلیشیئر میلٹس کا بھی, ڈاؤن کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. اور سب سے بڑی واٹر سیکیورٹی اینڈ فوڈ سیکیورٹی. یہ 2 چیلنجز ہیں دیٹ ول کم فرام دس انوائرمنٹ چیلنج. تو اس کے لیے گرین ریولوشن 2.0 پہ شروع کیے کام. ابھی 1000 ایگریکلچر کے ایکسپرٹس کو ہم چائنا بھیج رہے ہیں, تاکہ وہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی تعلیم لے کے, سکلز لے کر واپس آئیں, اور پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو ماڈرنائز کرنے کی بنیاد رکھیں, تاکہ ہم سیڈز نئے ڈیولپ کر سکیں, اسمارٹ ایگریکلچر کر سکیں. اسی طرح واٹر سیکیورٹی ہے, اس پر بھی ہماری کوشش ہے کہ جو پانی کے ذخائر ہیں ان کو محفوظ کریں. دیکھیے کبھی آپ کے پاس پانی بہت زیادہ ہوگا, کبھی بالکل نہیں ہوگا. تو ہمیں اگر ہماری واٹر ریزروائر پانی ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوگی, تو جب ڈراؤٹ ہوگا یا خشک سالی ہوگی تو ہم تو بنجر ہو جائیں گی زمینیں ساری. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اب کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو 4th ہی ہے انرجی اینڈ انفراسٹرکچر.
ہمارا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ انرجی میں بہت ہائی ٹیرفس اس کے ریٹس ہو گئے ہیں, اس کو ہمیں افورڈیبل کرنا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے انرجی سیکٹر کے لاسز بہت زیادہ ہیں. دیکھیے پاکستان کا اس وقت پورا جو پاور سیکٹر ہے اس کا بوجھ کس پہ ہے؟ اسلام آباد الیکٹرک کمپنی پہ, فیصل آباد الیکٹریکل کمپنی پہ, اور گجرانوالہ الیکٹریکل کمپنی, اور کسی حد تک لاہور. یہ 4 ڈسکوز ہیں جو 90% سے اوپر ریکوری ہے جن کی. باقی سب میں کسی میں 60%, کسی میں 40%, کسی میں 35%. تو اس طرح تو آپ نہیں کام کر سکتے نا جب تک کہ بجلی کے, اس کا مطلب ہے جو بندہ بجلی کا بل دے رہا ہے وہ ان کا بجلی کا بل بھی ادا کرے جو نہیں دے رہے. ایسے ہی ہو رہا تو ہمیں اس کراچی میں تو ایسے ہی ہو رہا ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اس سسٹم کی تطہیر کر کے لاسز کو ختم کرنا ہے, اور اسمارٹ میٹرنگ لے کر آنی ہے, اسمارٹ گریڈز لے کر آنے ہیں, اور انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو ایفیشینٹ کریں گے اس سے افورڈیبل ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک گرین ٹرانزیشن بھی کرنی ہے. تو وہ ایک پورا اس کا ایجنڈا ہے. پھر انفراسٹرکچر کو ہم نے جو سی پیک کے اوپر بنا لیا ہے, کس طرح پاکستان کو ہم اس ریجن سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ جو انفراسٹرکچر ہے جس میں ریل ہے, روڈ ہیں, شپنگ ہے, ان سب کو انٹیگریٹ کر کے ہم پاکستان کو ایک لاجسٹکس کا ہب بنائیں, بزنس کا ہب بنائیں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور 5th E بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ایکوٹی, ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ وچ ڈیلز ود دا سوشل سیکٹر. دیکھیے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے سوشل انڈیکیٹرز ٹھیک کیے بغیر ترقی کی ہو. ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز مڈل انکم کنٹری کے برابر ہیں, لیکن سوشل انڈیکیٹرز میں ہم افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے برابر ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے, چاہے وہ اسٹنٹنگ ہے. لہٰذا جب تک ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے تو ہماری ترقی شارٹ لیوڈ ہوگی. تو اسی لیے میرے کراچی آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ اور دیگر صوبوں کے ساتھ مل کر جو سوشل سیکٹرز ہیں اب ڈیوالوڈ ہیں, یہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں, ہم مل کر ان کے ساتھ ایک حکمت عملی بنائیں کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% ہے. کوئی دنیا میں ملک ایسا نہیں جس نے 90% لٹریسی حاصل کیے بغیر ترقی کی ہو. تو ہم اس 60% کو 90 تک کیسے لے کے جائیں؟ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس نے یونیورسل پرائمری انرولمنٹ حاصل کیے بغیر ترقی کی ہو. ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو ہم ان بچوں کو کس طرح اسکولوں کے اندر لائیں. حتیٰ یہ کہ لاہور, کراچی جیسے جو بڑے شہر ہیں ان میں ملینز آف چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول, تو ان کو ہم کس طرح, دیہات تو یا بلوچستان یا دور افتادہ تو آپ چھوڑ دیں, تو یہ ایک ایمرجنسی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے. 40% آف آر چلڈرن آر اسٹنٹڈ, غذائیت کی کمی کا شکار ہیں, ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کمپرومائزڈ ہیں. اس کو ہم نے کس طرح ایڈریس کرنا ہے. اسی طرح ہم دنیا میں ہائیسٹ ہیپیٹائٹس سی کا متاثر ملک ہیں, دنیا میں ہائیسٹ ڈائبٹیز کا متاثر ملک ہیں. ابھی ہم نے 67 ارب روپے سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں 0 ہیپیٹائٹس سی پہ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے, جو کہ مصر نے اس کو کیا ہے کامیابی سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں نہیں ہیں, یہ عملی چیزیں ہیں جو ہم نے بجٹ کے اندر ایلوکیٹ کی ہیں اور ان کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اسی طرح سٹنٹنگ کے حوالے سے 8 ارب روپے سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. پاپولیشن پلاننگ, ہمارا 2017 تک گراف نیچے آ رہا تھا. جو آخری سینسس ہوا ہے 2023 کا, اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ 2.4 سے اب ہم 2.55 پہ پھر اوپر کی طرف آ گئے ہیں. گویا جو بریک کے اوپر آبادی کا پیر تھا وہ اچانک ایکسیلیٹر پہ آ گیا. اور ہماری جو آبادی کا بڑھنے کا تناسب ہے افریقہ میں پسماندہ ترین ممالک کے ساتھ چلا گیا. سر کراچی اگر صحیح کاؤنٹنگ ہو جائے تو یہ بہت اوپر چلا جائے گا. ابھی تو کراچی کاؤنٹنگ کم ہوئی ہے. تو اسی لیے اب ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم اس کے حوالے سے مؤثر پاپولیشن پلاننگ کے پروگرام صوبوں سے کریں. اور یہ تب تک نہیں ہوگا مکمل جب تک کہ ہم اپنے NFC ایوارڈ کے فارمولے کو ٹھیک کریں. دیکھیے نا, NFC ایوارڈ میں وسائل تقسیم ہوتے ہیں صوبوں کی آبادی اور غربت کے لحاظ سے. تو جو صوبہ زیادہ آبادی دکھائے گا اور زیادہ غربت دکھائے گا وہ زیادہ وسائل لے گا. تو لہٰذا انسینٹیو اس بات پہ ہے کہ آپ بچے زیادہ پیدا کریں
یا دکھائیں اور آپ غربت ختم نہ کریں. بالکل. تو یہ بڑا نیگیٹو فارمولا ہے. اس کو ہمیں پازیٹیو سائڈ پہ لانا چاہیے, جیسے دوسرے ممالک نے کیا ہے کہ ڈیموگرافک ایفیشنسی, اگر آپ مقصد آبادی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ڈویڈنڈ ہونا چاہیے. آپ نے کس حد تک فارسٹیشن کی ہے, کس حد تک آپ نے ڈیولپمنٹ پیرامیٹرز پہ ترقی کی ہے, تو آپ کا مقابلہ ان پازیٹیو انڈیکیٹرز پہ ہونا چاہیے تاکہ ہر صوبہ اس پہ کمپیٹ کرے کہ میں اب بہتر کارکردگی کر کے زیادہ وسائل لے سکوں. تو یہ بھی ہم اب اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور CCI کے ساتھ لے کے چلیں گے. پھر اسی طرح یوتھ اینڈ ویمن, یہ 2 شعبے ہیں جو ہمارے امپاورمنٹ کے تحت ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں, چونکہ 60% پاپولیشن ینگ ہے, ان کو سکلز دینے ہیں. ابھی چائنا سے ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہواوے کمپنی کے ذریعے ہر سال 2 لاکھ نوجوانوں کو IT سکلز دیں گے, اور یہ پرائم منسٹر کی اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. ہم نے وہ لیپ ٹاپ اسکیمز بھی پروموٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب بھی کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, کہ جتنی جلدی ہم نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکلز دیں گے ہم اتنے ہی تیزی سے آگے بڑھیں گے, اینڈ وی کین بی این انفارمیشن پاور. اسی طرح جو ہماری خواتین ہیں ان کی فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن از 23%. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 50% کی شرح کے بغیر کسی ملک نے ترقی کی ہو خواتین کو شمولیت دیے بغیر. تو اب ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم نے خواتین کی ورک فورس میں پارٹیسپیشن کو دگنا کرنا ہے, اور دگنا کرنے کے لیے ہمیں ان کو سکلز دینے ہیں, گرلز ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے, ہمیں انہیں کریڈٹ کا ایکسیس دینا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں تحفظ دینا ہے تاکہ وہ کام کر سکیں. اور اس پر وفاقی حکومت بھی کام کر رہی ہے اور صوبوں کے ساتھ بھی مل کر ہم ان تمام پروگرامز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ویل لیڈ ڈاؤن ایجنڈا ہے, اور یہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے جو ہماری اس وقت ویک ایریاز ہیں. اب ان پر عمل درآمد کرنا مسلم لیگ نون کا فرض نہیں ہے, یا PTI کا نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یا MQM کا نہیں ہے, یا زید کا یا بکر کا نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کا ہے, ہمارا بحیثیت قوم ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی سیاسی اختلافات رکھیں ان کو ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے دیں. اور اس وقت پاکستان میں کسی قسم کی سیاسی بے یقینی پیدا کرنا اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے. ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ملک کو کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے جو ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم برا کریں گے جب اگلا الیکشن ہوگا لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن 2029 تک کا پاکستان کو نو ڈسٹربنس کا وہ جو سائن ہوتا ہے نا وہ لگانا پڑے گا, ڈو ناٹ ڈسٹرب. وہ جو ہوٹل میں لگا ہوتا ہے نا ڈو ناٹ ڈسٹرب, تو پاکستان کی ترقی کو ڈو ناٹ ڈسٹرب چلنے دیں, اور اسی میں ہمارا مستقبل ہے, ہمارے نوجوانوں کا اور ہماری قوم کا. سر میں نے پورا ڈیٹیل سے دیکھا بھی آپ کا نا, یہ جو پورا پلان ہے بہت ہی ڈیٹیلڈ آپ لوگوں نے ایک ایک چیز اس کی رکھی ہے. ایک تو چیز یہ بتائیں کہ آپ کا ایک 2025 کا پلان تھا اور اب یہ ہے, تو کیا ڈفرینس ہے دونوں کے اندر؟ کچھ کیا وہی چیز کنٹینیو کر رہی ہے یا ہم نے حالات کے لحاظ سے اس کو مزید امپروو؟ دیکھیے جو ویژن 2025 تھا وہ تو ایک لانگ ٹرم پلان تھا. اس وقت ہمارا جو فوکس ہے نا اگلے 5 سالوں پہ ہے. اچھا 47 تک کا نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اوکے. ابتدائی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ 2047 ہمارا ٹارگٹ ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اگلے 5 سالوں میں اس کے لیے بنیاد نہ مضبوط کی تو ہم وہ پلنج نہیں لے سکیں گے, ہم راستے میں پھر کریش کر جائیں گے. تو ان 5 سالوں میں ہم ایک ایسی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں 2047 کی طرف ایک پائیدار اڑان کے لیے تیار کرے گی. اوکے, بیسز بن رہی ہیں. جی, تو یہ ہمیں, چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری ایکسپورٹ ہی نہیں ہے, دنیا میں ہم بہت پسماندہ ایکسپورٹ میں, ہمارے سوشل سیکٹر ہی نہیں ہے جو ہمیں دیر پا, ہماری ہیومن ریسورس اس پائے کی نہیں ہے جو ہمیں دیر پا ترقی دے سکے. اسی طرح ہمارا ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر انتہائی کمزور ہے. تو ہمیں ان 5 سالوں میں ان بنیادوں کو مضبوط کر کے توانا کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم بیونڈ 2029 جو 2035 تک ہمارا ٹارگٹ ہے $1 ٹریلین اکانومی کا, یا 2047 تک ہے, اس کے لیے پھر ہم ایک بڑی پلنج لے سکیں, ایک بڑی چھلانگ لے سکیں. لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس نہ کیا تو ہم ہو سکتا ہے 1-2 سالوں میں یوں جائیں تو پھر ہم دوبارہ کریش کر جائیں گے, کیونکہ اس میں اسٹیمنا نہیں ہوگا ہمارا. اچھا, اس میں کچھ جس طرح آپ نے ایک تو بتایا نا کریش کرنے کا سمجھنے کے آسپیکٹ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ چائنا سے ریلیشن ہمارے ایسے ہی رہیں کنٹینیو تو یہ ہوگا. آپ کے پاس
पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे तो ही होगा, बिल्कुल सही। अमन व अमान का सूरत हाल वही होगा। तो आपको इन डायनामिक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं मुशाहिद साहब के साथ पिछले दिनों पॉडकास्ट कर रहा था, तो वो चाइना ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा डिस्कशन अब हो रही है ना हमारी। अमेरिकन ओरिएंटेशन से हम निकल के थोड़ा सा चाइनीज़ ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं, और सीपैक को रिवाइव करने की भी बात हो रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है, चाइना से हमारी पॉलिसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जिनकी वजह से क्रैश बार बार करती है उनको भी समझाना है कि ज़रा क्रैश करने में थोड़ी मावनत कम कर दें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग कैसे एड्रेस करें? देखिए, जो आपने ये आखिर में बात की ना, बड़ी अहम है। पाकिस्तान में जो भी सियासी बहरान पैदा हुआ, पाकिस्तान के 3 पिलर हैं रियासत के: इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पिलर, और तीसरा अदलिया का। जुडिशरी। जो भी सियासी बहरान आएगा उसमें आपको इन तीनों पिलर में से 1 या 2 पिलर बेईमान होते हुए नजर आएंगे कि उनकी वजह से वो बहरान इंड्यूस हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जो सिल्वर लाइनिंग है इस वक्त वो ये है कि एटलीस्ट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, उन्होंने तो माजी से बहुत सबक सीख के फ़ैसला किया है कि हमें एक दूसरे के साथ एतमाद के साथ मुल्क के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए काम करना है। इस वक्त इंस्टेबिलिटी इज़ द लास्ट थिंग दैट कंट्री नीड्स। और मैं समझता हूँ कि जुडिशरी में भी एक जो गालिब अक्सरियत है, उनको इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अगरचे हमारे चंद को मुझे आई हेट टू से कि कुछ ऐसे जज साहिबान हैं कि जिनसे कुछ बू आई कि वो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑन द होल इंस्टीट्यूशन में भी ये अब गालिब एक गुमान है कि हमें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना, कोई एडवेंचरिज्म नहीं करना। तो अगर ये तीनों पिलर्स यकसू हैं कि हमें पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना, तो मैं समझता हूँ कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि और किसी में इतना दमखम नहीं है कि वो हमें डीरेल कर सके। चाइना का जो बात है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि वो एक हमारा दोस्त मुल्क है जिसने सीपैक उस वक्त हमें दिया कि जब पाकिस्तान में कोई $1 लगाने के लिए तैयार नहीं था। कोई पाकिस्तान को इतना काबिल एतमाद नहीं समझता था। ख़ुद पाकिस्तानी हिचकिचा रहे थे। 18 घंटे बिजली नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त उन्होंने अरबों डॉलर हम पे लगाए। लेकिन आप ये देखिए कि 2018 के बाद ब्रेक लग गया। चाइना ने $25 अरब 3 सालों में लगा दिए पाकिस्तान में। हमने उसका जवाब क्या दिया? वो जो एक वज़ीर मवासलात थे, उन्होंने कहा जी कि सीपैक के अंदर करप्शन हुई है, इतने इतने अरबों के ठेकों में करप्शन हुई है। वज़ीर रेलवे ने इल्ज़ाम लगा दिया जी तो महंगे मंसूबे हैं, इनमें बड़ी करप्शन है। वज़ीर जो थे कॉमर्स के, उन्होंने कह दिया जी कि ये तो बड़े नुकसान है इसमें, इसको हमें नज़रसानी की ज़रूरत होगी। उन हमारे वज़रा के बयानात को लेकर अमेरिका में पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल गई। चीन ने कहा कि देखिए हमारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके ख़िलाफ़ जो FIR है वो पाकिस्तान के काबीना के वज़ीरों के बयानात के ज़रिए काटी जा रही है। ओह, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ उससे। आप ये बताएं कि वो मुल्क के जिसके खातिर हमने इतना कुछ किया और जो हम समझते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड फ्रेंड है, उसके वज़ीरों के बयानात आज हमारे ख़िलाफ़ FIR बन रहे हैं। तो ये आप इस तरह सिला देते हैं हमें हमारी दोस्ती का। और उस के नतीजे में ये हुआ कि एक लाल आ गया। और ये कि आप बताएं ना कि आप अगर मेरे साथ, मैं बड़े मुश्किल में हूँ और आप मेरा हाथ पकड़े हैं और मैं उसके बाद आपको उल्टा कर जाऊं, चोर बनाना शुरू कर दूं, तो आप क्या कहेंगे मेरे बारे में? तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि 2018 के बाद सीपैक को नुकसान पहुँचा। अगर आप 2017-18 में कराची और इस्लामाबाद की किसी परवाज़ में सफ़र कर रहे होते तो आपको 10-15 चीनी हर परवाज़ में मौजूद मिलते थे। बिल्कुल ठीक है। क्यों? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी टॉप कंपनीज को कहा था जाएं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ऐसा ही है। और वो आके यहाँ पे देख रहे थे क्या मौक़े हैं, किधर हैं। 2018 के बाद एक एक करके कोई वियतनाम चला गया, कोई कंबोडिया चला गया, कोई लाओस चला गया। उनका तो शायद भला हो गया, नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ। वो 9 इकनॉमिक जोन जो हमने 2020 में तैयार करने थे, 2022 में जब हम आए तो उनमें से एक भी तैयार नहीं था। देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तो महीने क्या हफ्ते और दिनों का इंतज़ार नहीं करती,
ان کے پیچھے اتنے لوگ لگے ہوتے ہیں کہ آئیں یہاں پلے اینڈ پلگ آپ کو ہم فیسلٹی دیتے ہیں, ادھر آ کے آپ سیٹ اپ کریں سارا. تو جہاں آپ سالوں سال ڈیلے کر دیں گے تو وہاں پہ کون انویسٹر آپ کا انتظار کرے گا؟ تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوا اس 4 سالوں میں. اب ہم نے آ کے اس کو ریوائیو کیا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے دورے کیے, ان کے پرائم منسٹر آئے, پھر ہم نے گوادر کے جو منصوبے ہیں ان کو ٹیک اپ کیا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. گوادر کی بندرگاہ جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ سی پورٹ ہے, 4 سال تک اس کی مینٹیننس ڈریجنگ نہیں کی گئی. جب پورٹ کی مینٹیننس ڈریجنگ نہ کی جائے تو وہاں سلٹنگ کے ذریعے اس کی گہرائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو تقریباً 1.5 میٹر سے زیادہ اس کی گہرائی کم ہو گئی. نتیجہ یہ ہے کہ بڑے جہاز وہاں لنگر انداز نہیں ہو سکتے تھے. تو اب پھر جب ہم پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آئے, ہم نے اس کی 4 ارب روپے سے زیادہ کے بجٹ سے ڈریجنگ کرائی اور اب پھر اس کو بحال کیا اس کی اوریجنل ڈیپتھ کے اوپر. اب یہ وہ مجرمانہ چیزیں ہیں نا کہ جن سے پھر آپ کیا میسیجنگ کر رہے تھے؟ کیا یہ آپ خود کر رہے تھے یا آپ کی غفلت تھی یا جو بھی تھی تو مجرمانہ غفلت تھی نا, اگر غفلت بھی تھی. تو یہ وہ اقدامات ہیں کہ جن سے سیٹ بیک ہوا. لیکن اب ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے اور چائنا نے اب کہا ہے کہ ہم سی پیک فیز 2 میں 5 کوریڈورز کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ایک کوریڈور آف گروتھ, ایک کوریڈور آف انوویشن, ایک کوریڈور آف لائیولیہڈز, ایک کوریڈور آف گرین اکانومی اور ایک کوریڈور آف اوپن ریجنل اکانومی. 5 C's کا جو پروجیکٹ ہے بالکل ایسے ہی. تو اس کے اوپر اب اور اتفاق سے وہ ہمارے 5 E's کے ساتھ بڑا میچ کرتا ہے بالکل. اور دیکھیں انہوں نے بھی ہماری ضرورت کو دیکھ کے وہ 5 C's بنائے ہیں اور ہم نے بھی جو 5 E's ہیں وہ اپنے ضرورت کے مطابق بنائے. تو ان میں بالکل الائنمنٹ ہے. اور اس کے لیے اب چین نے ہمارے تقریباً 35 ماہرین کو بلایا تھا اور 2 ہفتے ان کو وہاں پر ٹور دیا کہ وہ دیکھیں چین کی ڈیولپمنٹ کو, اور پھر ایک ورک شاپ کر کے ان کے ساتھ اس پلان کی جو 5 C's اور 5 E's کا ہے اس کا ایک روڈ میپ مرتب کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم ان 5 کوریڈورز کے اندر خاطر خواہ کامیابی حاصل کر کے, اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بزنس ٹو بزنس جو لنکس ہیں ان کو پروموٹ کریں سی پیک میں. زیادہ سے زیادہ چائنیز بزنسز کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے لے کر آئیں, اپنے اسپیشل اکنامک زونز کو جلد از جلد مکمل کریں. اور اسی طرح جو پاکستان کی ہیومن ریسورس ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ آئی ٹی ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبے ہیں جن میں چین کو مہارت حاصل ہے, ان سے اپنا نو ہاؤ لیں تاکہ پاکستان کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. اور جو یہ تھریٹ ہے کہ چائنا کے پاس جانے کی وجہ سے ہمارے جو ویسٹرن پاورز ہیں, خاص طور پہ امریکہ صاحب, وہ دوبارہ ناراض نہ ہو جائیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں ہے کہ جو امریکہ اور چین کی اس چپکلش میں اگر کسی ایک طرف جاتا ہے تو وہ پلڑا جھکا دیتا ہے. لیکن پستہ ہمیشہ چھوٹا ہی ہے, 2 بڑوں کی لڑائی. میرا خیال ہے کہ ہم یہ بیلنس ماضی میں بھی جب امریکہ اور چین کے تعلقات آپس میں نہیں تھے تو ہمارے اس وقت بھی دونوں سے بہترین تعلقات تھے, بلکہ پاکستان ہی وہ ذریعہ بنا جس سے امریکہ نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے. تو ہم اس چیز کو اپنے میرٹ پہ رکھنے کے قابل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میجر ریجنل اکنامک پارٹنرز ہیں اس میں چائنا ہے, اس میں EU ہے, اس میں امریکہ ہے اور اس میں گلف کنٹریز ہیں. یہ 4 ایسے پارٹنرز ہیں ہمارے کہ جن کے ساتھ پاکستان کے معاشی مفادات اور ریلیشنز بہت اسٹریٹجک ہیں. صحیح. اور ہم ان 4 سے مضبوط تعلقات پہ یقین رکھتے ہیں. چلیں ایکسلنٹ, یہ تو آپ نے کافی ڈیٹیل سے اڑان پاکستان کو کیا. کچھ چیزیں پرسنل, اب ذرا تھوڑا سا لائٹر موڈ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. آپ نے اپنی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا آکسفورڈ کے اندر ڈبیٹ ون کی ہے, اور ہمارے ذہن میں جب بھی ڈبیٹ کا آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ادھر سے مار دھاڑ ادھر سے مار دھاڑ, دونوں بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ غصے کے اندر آ کے کوئی بات کریں گے. لیکن بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ اس آکسفورڈ ڈبیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے, اور آپ نے وہ کیسے جیت لیا, کیا تفصیل تھی اور اپوزنگ کیا. دیکھیے ان کی بڑی اچھی یہ روایت ہے. وہاں پر ایک کوئی موضوع ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ڈبیٹ کراتے ہیں. جو موضوع جس پر میں تھا وہ تھا کہ لبرل ڈیموکریسی ہیز فیلڈ گلوبل ساؤتھ, کہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس نے گلوبل ساؤتھ کو فیل کیا. اور اس پر بہت اچھی ڈبیٹ ہوئی, اور میرے جو دلائل تھے وہ یہی تھے کہ جو لبرل ڈیموکریسی نے وعدے کیے گلوبل ساؤتھ سے کہ ڈیموکریسی کے نام پہ ہم یونیورسل ہیومن رائٹس کو پروموٹ کریں گے, تو میں نے کہا گلوبل ساؤتھ کا سب سے بڑا ایشو تو غزہ ہے, تو ہمیں وہاں پہ اور کشمیر ہے,
ادھر تو ہیومن رائٹس کی نظر نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ سلیکٹیو ہیومن رائٹس ہیں. جہاں پہ گلوبل ساؤتھ کے ایشوز ہیں وہاں پہ آپ کا پیمانہ بالکل اپنے مفادات کے تحت ہو جاتا ہے. پھر جو گلوبل ساؤتھ سے وعدہ کیا گیا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, تو اس اکنامک ڈیولپمنٹ پہ آپ دیکھیے کہ جب تک گلوبل نارتھ کو اپنے مال بیچنا تھا گلوبل ساؤتھ کو, تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے کہ اوپن مارکیٹس کریں, لبرل اکانومی لے کر آئیں اور ٹیرفس کو ڈاؤن کریں. اور جب گلوبل ساؤتھ اس قابل ہوا کہ وہ ایکسپورٹ کر سکے گلوبل نارتھ کو, تو آپ نے ٹیرفس کھڑے کر دیے ہیں. تو یہ تو دو عملی ہے. یہ کدھر ہے لبرل ڈیموکریسی جو ہمیں یہ کل تک پڑھاتی تھی کہ آپ ٹیرفس کو کم کریں, ٹریڈ دنیا میں اوپن ہونی چاہیے. اسی طرح جو گلوبل نارتھ ہے اس نے پوری دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج کو ٹریگر کیا اور غیر ذمہ داری کے ساتھ دنیا کی کلائمیٹ چینج کو متاثر کر کے اب ہمیں گلوبل ساؤتھ کو اس کا متاثر کر دیا, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ نائجیریا ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, چاہے وہ مالدیوز ہے. اب ہم سب ممالک یا جو ادھر آئی لینڈز ہیں پیسیفک میں یا دوسرے, تو اب گلوبل ساؤتھ میں پاکستان کو جب 2022 میں $30 ارب کی مار پڑی, اپنی وجہ سے نہیں, ہمارا تو کاربن فٹ پرنٹ لیس دین 1% ہے, گلوبل نارتھ کی وجہ سے ہم نے مار کھائی. لیکن گلوبل نارتھ نے کہا دیکھیں بات یہ کہ بڑا ہمیں آپ سے ہمدردی ہے, لیکن یہ آپ نہیں کرنا ہے, جو کرنا ہے ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے قرضے ورلڈ بینک سے منظور شدہ ہیں ہم انہیں ری پرپز کر دیں گے. مثال کے طور پہ اگر تعلیم کے لیے کوئی قرضہ ہے تو آپ تعلیم سے ہم اسے اب فلڈ ری کنسٹرکشن پہ موڈ چینج کر دیں گے, موڈ چینج کر, لیکن آپ کو مزید کوئی مدد نہیں کر سکتے. تو میں کہا یہ لبرل ڈیموکریسی ہے کہ جو دنیا میں کلائمیٹ کو تباہ کرے اور پھر گلوبل ساؤتھ سے کہے کہ نہیں اب آپ نے ہمارے گند کو آپ ہی نے صاف کرنا ہے اور ہم آپ کو قرضے دیں گے اس گند کو صاف کرنے کے لیے, آپ کو مدد بھی نہیں دیں گے. تو سر اس ڈیبیٹ میں اوپوننٹ کون تھے, کیا جی اس میں تھے ایک وکیل تھے کوئی انٹرنیشنل, پھر ایک امریکہ کے سابق سفیر تھے یوکرین کے. تو اس میں کافی اچھی ڈیبیٹ ہوئی اور الحمدللہ پھر جب ووٹنگ ہوئی تو ہمیں 180 ووٹ ملے اور ہمارے مخالف جو لبرل ڈیموکریسی کو کہہ رہے تھے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے, اس کو 140 ملے. تو اچھے اکثریت سے فارم 45 کے مطابق آپ جیت گئے اور 47 کے مطابق بھی آپ جیت گئے. تو لیکن مجھے اس میں جو ایک بڑا افسوس ہوا, جی دیکھیے ان کی یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب وہ ڈیبیٹ اوپن ہوتی ہے نا تو یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ اس موضوع کو انٹروڈیوس کرتا ہے. اوکے. تو ہماری سائڈ سے ایک بچی تھی, وہ شاید مڈل ایسٹ سے تھی, کہاں سے تھی, لیکن جو دوسری سائڈ پہ اسٹوڈنٹ تھا وہ پاکستانی تھا. اچھا. اس نے اپنی 10 منٹ کی تقریر میں پاکستان کو روک سٹیٹ بنایا. اوکے جی, عمران خان لبرل ڈیموکریسی کی علامت ہیں اور پاکستانی ریاست ان کو کچل رہی ہے اور پاکستانی ریاست یہ ہے تو وہ ہے تو فلانا ہے. میں اکا بکا, میں نے کہا یہ انٹرنیشنل آڈینس ہے, یہ شخص کیا کر رہا ہے کہ اپنے لیڈر کی محبت کے اندر انٹرنیشنل ایک ٹرائل پہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہا ہے. اور وہ تو اس کی باتیں سن کے لگتا تھا کہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے. جی ہاں. تو خیر میں نے جب پھر تقریر کی باری آئی تو کہا جی میں اپنے موضوع سے پہلے ذرا یہ جواب دینا چاہتا ہوں. تو میں نے 3 نکات رکھے. میں کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ صاحب عمران خان صاحب کو لبرل ڈیموکریسی کی علامت قرار دے رہے تھے تو میں کوئی ذہن میں مخمصے میں تھا کہ کوئی سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے کہ یہ لبرل ڈیموکریسی کی علامت قرار دے رہے ہیں یا طالبان ڈیموکریسی کی, کیونکہ خان صاحب کو تو بڑی طالبان ڈیموکریسی پسند ہے. دوسری آپ نے آڈینس کی اس پہ ہاتھ رکھ دیا. بالکل. دوسرا میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر کہ جس کو اس ملک کی سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ یہ ماورائے آئین قدم اٹھانے کا مرتکب ہوا ہے, کہ جس نے اپنی سیاست کے لیے پارلیمنٹ کو ڈسمس کیا, جو کام مارشل لا ڈکٹیٹر کرتے رہے ماورائے آئین, پاکستان کی تاریخ میں پہلا سویلین لیڈر ہے جس کو سپریم کورٹ نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کا مرتکب قرار دیا. کیا ایک ایسا شخص لبرل ڈیموکریسی کی علامت ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات یہ میں نے کہا کہ کیا برطانیہ میں اگر کوئی وزیر اعظم 190 ملین پاؤنڈ تو دور کی بات ہے 90 پاؤنڈ بھی ٹریجری سے چرا لے تو کیا وہ لبرل ڈیموکریٹ کہلائے گا یا کرمنل کہلائے گا؟
اس پہ تالیاں لگ گئیں بس وہ، اور وہیں سے پوری موشن چینج ہو گیا. اچھا سر، آپ کے بالکل پرسنل کچھ سوال جس طرح میرے ذہن میں آتے ہیں. آپ کا اسٹارٹ جو پولیٹیکل کریئر کا اسٹارٹ ہے اسٹوڈنٹ لائف میں ہوا وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے، اور آپ شاید یونین پریزیڈنٹ بھی رہے یونیورسٹی میں. کس انجینئرنگ یونیورسٹی میں؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد، اور وہ شاید آپ کا ایک بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھا. آپ کی والدہ بھی جماعت اسلامی سے نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ تھیں، لیکن ان کی وہ ایک مذہبی تھا ان کا پس منظر، تو اس وجہ سے لوگ اکثر سمجھتے تھے کہ جماعت کی طرف سے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ. اور آپ نے لانچ پیڈ آپ کو ملا ایک جے آئی اورینٹڈ ایک پلیٹ فارم سے، اور ایک دم سے آپ جب پریکٹیکل اس کے اندر آئے تو آپ اس کے اندر چلے جائے. ایک طرف بڑی آئیڈیالوجیکل اور جسے کہتے ہیں آفاقی قسم کی، اور کیا اس کو کہیں گے، بڑی تحریکی قسم کی ایک آپ کا بیک گراؤنڈ اور ساری چیزوں کا، عالمی اور اقامت دین اور یہ سارے موٹی موٹی چیزیں، ایک دم سے آپ شفٹ کر جاتے ہیں نون کے اوپر. تو کیا وجہ رہی کہ آپ ایک دم سے شفٹ کا باعث بنی، اور کیا آپ کے ایکسپیرینسز ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے نا، تو بڑی پولرائزیشن تھی، اور وہ تھی رائٹ اور لیفٹ کی. بالکل. ایک طرف نعرہ ہوتا تھا ایشیا سبز ہے، دوسری طرف ہوتا تھا ایشیا سرخ ہے. ہے. تو میرا میلان سبز کی طرف تھا، تو آئی جے ٹی اس وقت مین پلیٹ فارم تھی، تو اس طرف گئے. لیکن آئی مسٹ سے کہ اس کی پورا جو نظام تھا اس نے بڑی نظریاتی پختگی اور تربیت کرنے میں مدد دی. لیکن آئی جے ٹی کی کامیابی میں یہ دخل تھا کہ وہ بڑی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے، وہ اس کو الیکٹورل پالیٹکس کے تقاضوں سے چل جاتی تھی. یونیورسٹیوں کے جو انتخابات ہیں اس میں وہ الیکٹورل پالیٹکس کے مطابق بہت فلیکسیبل بھی ہوتی تھی اور ڈائنامک ہوتی تھی، اوپن تھی. لیکن اس کے ساتھ جو جماعت اسلامی کا سسٹم تھا وہ بڑا ہائرارکیل اور ریجڈ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جماعت آئی جے ٹی کی اس پوری جو ایک کھیپ تھی جو نکل رہی تھی یونیورسٹیوں سے، اس کو ایبزارب نہیں کر سکی. اور پھر وہ لوگ نظریاتی طور پہ شاید مسلم لیگ میں چلے گئے. بلکہ مجھے تو جب میں آئی جے ٹی میں تھا تو جو ہمارے ساتھی تھے وہ اکثر یہ تانا دیا کرتے تھے کہ یاسین صاحب مسلم لیگی ٹائپ جماعتی ہیں. اچھا، اس وقت سے ہی آپ کے بارے میں پریڈکشن ہو گئی تھی. تو اس لیے کہ میری سوچ ذرا تھوڑی ہوتی تھی کہ براڈ ہمیں انکلوسیو پالیٹکس کرنی چاہیے. جب ہم نے ووٹ لینے ہیں یونین کے، تو یہ کوئی رفقا یا اراکین کے ووٹ تو نہیں ہے نا، تو پوری یونیورسٹی کے ووٹ ہیں، تو ہمیں اس لحاظ سے انکلوسیو ہونا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نقص تھا، اور یہ شاید جماعت اسلامی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جتنی بڑی ان کے پاس انفراسٹرکچر اور افرادی قوت تھی، کیوں نہیں اس کو ایک بڑی طاقت میں وہ کر سکے. اور یہ ایک یعنی کہ کانسیپچول بھی ہے، کیونکہ جماعت کے اندر بھی دو سوچیں تھیں. ایک سوچ یہ تھی کہ انتخابی سیاست میں جایا جائے، اور میرے جو خالو تھے مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے اس وقت پھر کچھ ساتھیوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کی تھی. ان کا خیال تھا کہ ہم ذہن سازی کریں اور انتخابی سیاست سے خود کو دور رکھیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس، اس یونیورسٹی کے ایکسپیرئنس نے مجھے بہت مدد دی سبسیکوینٹ جو لیڈرشپ ایکسپیرئنسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پھر اپنے لیے اس اتنا رچ ایکسپیرئنس تھا یونین کا کہ میں نے کہا کہ مجھے پھر لیڈرشپ مینجمنٹ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. پھر میں امریکہ وارٹن اسکول یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں MBA کے لیے گیا. اور جب میں وہاں جا رہا تھا تو ان کے ایک ایڈمیشن ایسے میں جب اپلائی کیا تو ایک سوال تھا کہ آپ کو اگر ہم ایڈمیشن دیں گے 10 سال میں آپ کہاں خود کو دیکھتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ 10 سال میں آئی ووڈ لائک ٹو سی مائی سیلف سرونگ مائی کنٹری تھرو اے پبلک آفس. تو میں 86 میں گریجویٹ کیا تو واپس آیا، اور الحمدللہ 1993 میں آئی ٹوک اوتھ آف آفس ایز MNA. تو ان 7 ایئرس. تو میں اسی لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کا ہر خواب تعبیر پا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کے لیے محنت کریں. مجھے نو ڈاؤٹ 7 سال بہت محنت کرنی پڑی حلقے میں. اس میں کئی سیٹ بیکس بھی ہوئے. 2 دفعہ میری ٹکٹ ایوارڈ ہوئی، کینسل ہوئی، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ ہم نے محنت جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر کامیابی دی. تو اگر ہم اس ملک کے اندر اتنی محنت کریں جتنی باہر جا کے کرتے ہیں نا، تو یہ ملک بھی ہمارے ہر خواب کی تعبیر ہمیں دے سکتا ہے. اگر آپ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کے اندر نارووال میں آپ کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے اور آپ کو اندر بھی کیا گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وہ ساری تو وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. جی پلیز. کرپشن کا چارج کس بات پہ لگا کہ جی آپ نے نارووال میں نارووال اسپورٹ سٹی کیوں بنائی؟ اسے تو لاہور یا کراچی میں بننا چاہیے تھا.
تو میں کہتا تھا کہ ایک کپتان صاحب وزیر اعظم ہیں, وہ ایک اسپورٹ سٹی بنانے کے اوپر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے. ایسی تو 20 اور اسپورٹ سٹی بننی چاہیے. میں نے کوئی جوا خانہ تو نہیں بنایا, میں نے کوئی جرائم کا اڈا تو نہیں بنایا, کھیلوں کا مرکز بنایا نا. اور اس میں کوئی یا تو آپ بے قاعدگی ثابت کریں, اور اس پورے 4 سالوں میں جب بھی احتساب عدالت میں پیشی ہوتی تھی, میں ہر دفعہ کہتا تھا ان کے اکنامک زار جو تھے, سوری اکاؤنٹیبلٹی زار شہزاد اکبر صاحب اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے میں کہا جی 13 سے 18 تک میرے ہاتھوں سے 3200 ارب کی پیمنٹس ہوئی ہیں ڈیولپمنٹ کی. آپ ان 3200 ارب کی پیمنٹس میں سے 32 پیسے مجھے کوئی میٹیریل گین یا پرسنل گین ثابت کر دیں, مجھے پھانسی دیں چوراہے کے اندر. لیکن یہ کہ آپ ہر کسی کو چور ڈاکو, آپ دیکھیے ایک دفعہ بھیرے میں کیا ہوا کہ چند خواتین اور فیملی تھی, انہوں نے وہی جس طرح انہیں پڑھایا ہوا ہے کہ یہ چور ڈاکو نعرے لگائے. وہ جب گھر گئیں تو ان کی گھر کی کچھ سینئر خواتین جو ہماری فیملی کو جانتے تھے, انہوں نے انہیں ملامت کی کہ بھی آپ نے اچھا نہیں کیا, وہ تو ہم جانتے ہیں ان کو, بڑے ٹھیک لوگ ہیں وہ. خیر ان کا مجھے فون آیا رات کو کہ جی ہم معذرت کرنا چاہتے ہیں. تو اگلے دن وہ آئے تو انہوں نے معذرت کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا, آپ تو تعلیم یافتہ ہیں, بڑی پڑھی لکھی تھیں, وہ اچھے شریف لوگ تھے. وہ کہا جی ہمیں خان صاحب نے اتنی نفرت بھر دی ہے ذہنوں میں کہ جو ہی آپ نظر آئے تو بے ساختہ ہم سے ہو گیا. خیر وہ اگلے دن خبر چلی گئی کہ جی اس فیملی نے ان سے معذرت کر لی ہے. خان صاحب کا جلسہ تھا, لئیے میں تھا غالباً. انہوں نے جلسے میں کہا کہ وہ خبر آئی ہے کہ اس فیملی نے تو معذرت کر لی ہے, لیکن آسن اقبال میں کہتا ہوں کہ تم فلاں ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. 3 دفعہ اس نے ڈاکو کا لفظ استعمال کیا. میں نے ٹویٹ کی, میں نے کہا یا باری تعالیٰ, اگر میں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور میں ڈاکو ہوں اس ملک کا, تو مجھے نیست و نابود کر دینا. اور اگر اس شخص نے مجھ پہ بہتان باندھا ہے تو اسے نشان عبرت بنانا. اس وقت ان کا سورج پورے عروج پہ تھا. مجھے یقین ہے کہ آج وہ نشان عبرت انہی بہتانوں کی وجہ سے بنے ہیں کہ جو انہوں نے سیاست میں ہر کسی کی کردار کشی, ہر کسی پہ جھوٹے الزامات, ہر کسی کو ڈاکو, ہر کسی کو چور. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک ناقابل کوئی پسندیدہ بات ہے. ہمیں سیاست کو اس حد تک آلودہ نہیں کرنا چاہیے کہ اختلاف جو ہے وہ نفرت کی ان حدوں پہ چلا جائے کہ جہاں پر آپ اختلاف کو دشمنیوں میں تبدیل کر دیں. ہمارے رائے ہو سکتی ہے, ہمارے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ نے اس جگہ سے ادھر جانا ہے, کوئی کہے گا اس طرح چلے جائیں, کوئی کہے گا اس طرح چلے جائیں. منزل سب کی ہے کہ مضبوط پاکستان, خوشحال پاکستان انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ہر کسی کا راستہ جدا ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے راستے سے اختلاف کرے, آپ کہیں جی تم نہ پاکستانی ہو, نہ تم مسلمان ہو, اور اس نفرت کا میں خود نشانہ بناؤں کہ 2018 میں مجھ پر ایک نوجوان نے جب حملہ کیا تو وہ یہی ہے ایک مذہبی جماعت اور خان صاحب کی جو اس وقت کی ایک بیانیہ تھے اس سے متاثر ہو کے اس نے سمجھا کہ وہ مجھے مار کے پتہ نہیں غازی علم دین شہید بن جائے گا, کیا بنے گا. اور وہ گولی ابھی بھی میرے جسم میں ہے. اللہ نے ایک نئی زندگی دی مجھے, بالکل 6 فٹ سے اس نے مجھ پہ فائر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو نفرت کی زہر ہے نا, اس کو سوسائٹی سے ختم کرنا ہے. چونکہ اسی نفرت اور تعصب کو جب آپ ہوا دیتے ہیں تو اس سے انتہا پسندی کے رویے جنم لیتے ہیں. ڈفرینسز رکھیں لیکن بالکل اس کو. لاسٹ سوال, کیا احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے صدر کبھی بن سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی صدر بن سکتا ہے. جب نواز شریف صاحب صدر بنے تھے تو ان کے والد تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنی سیاست کی اور اس کو عوام کے اندر قبولیت ملی, اس سے وہ پارٹی کے صدر بنے. تو لہٰذا یہ اس کا فیصلہ نہ حسن اقبال نے کرنا ہے, نہ زید نے کرنا ہے, نہ بکر نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہوتا ہے. جو بھی پاکستان کے عوام جس کو پذیرائی دیتے ہیں, ہر پارٹی پھر اس لیڈرشپ کو قبول کرتی ہے. تو لہٰذا یہ میرے چاہنے سے یا آپ کے چاہنے سے یہ وہ نوکری نہیں ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر سے ملتی ہے. اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر عوام سائن کرتے ہیں. تو جس کو لوگ پسند کرتے ہیں, جس کو پذیرائی دیتے ہیں, پارٹی پھر اس کو موقع دیتی ہے. لیکن پارٹی کی نظر میں یہ آ رہا ہے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, اسحاق ڈار صاحب, حمزہ شہباز, اس کے علاوہ سعد رفیق صاحب, احسن اقبال صاحب, لگتا نہیں کہ وہ ہم اپنی تاریخ کے اندر دیکھیں گے کہ وہ. نہیں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک نوجوان تھا جب مڈل کلاس کا, باہر سے پڑھ کر آیا.
میرے پاس نہ کوئی کارخانے تھے نہ جاگیر تھی, ایک مڈل کلاس فیملی تھی اور ایجوکیشن میری طاقت تھی. مجھے نواز شریف صاحب نے امپاور کیا, انہوں نے بہت موقع دیا, مینٹورنگ کی, اور آج اگر پاکستان کی ٹاپ 2-3 منسٹریز کو میں چلا رہا ہوں اور پارٹی کے سینئر لیڈر, میں سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کا, تو یہ ایک میرے جیسے مڈل کلاس کو آگے بڑھنے کا موقع ہی ہے نا, کہ جس سے پارٹی کے اندر میں یہاں پہنچا ہوں. ورنہ تو میں بھی یہاں نہ پہنچ سکتا. تو میں تو کم از کم اپنی سکسیس سٹوری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آپ محنت کریں تو رائز کرنے کے موقع ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے کافی سارا ٹائم دیا, اور ہم نے اڑان پاکستان کے اوپر بھی ڈسکشن کی, پولیٹیکل بھی کافی ڈسکشن ہوئی. سر تھینکس فار یور ٹائم. کسی اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی, ضرور کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی اپنی رائے ہو تو ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.